it's the 30th day and I am like 61K right now. Very cool. ہم اس کے اوپر ہیلی کاپٹر سے جا رہے ہوتے تھے اور شام کو میں بائک پہ جا رہا ہوتا تھا. میری سیٹ تو پکی ہوتی تھی یا ہیلی کاپٹر میں یا جہاز میں. ہم میں کام کر رہے ہیں, فوجی میں کام کر رہے ہیں اور آپ پالیٹکس میں بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ اچھی فوٹو کون سی ہوتی ہے. میں نے کہا سر جو آپ کو پسند آ جائے وہ اچھی فوٹو ہے. 3 years گھر بیٹھے مجھے سیلری ملتی رہی. ایکسچینج پروگرام آیا, پھر میں US چلا گیا. کلچر پروگرام کا کیا سین ہوتا ہے؟ اگر آپ نے US میں ٹریول کرنا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ایکسپیڈیشن ہوتی کیا؟ جب آپ وائلڈ میں جاتے ہیں 100% نا آپ کو سیلف سفیشینٹ رہنا ہے وہاں پہ. لیکن میں نے 1 مہینہ گزارا K2 بیس کیمپ پہ, صبح 5 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک نتھنگ ٹو ایٹ. آپ کی کرکٹ ٹیم ہار جاتی ہے, آپ ان کو گالیاں دینے لگ جاتے ہو. ان کو ہٹلر یاد آ جاتا ہے. زوم کنیکشن سے میری ایفیلیشن ہوئی. 2 لوگ تھے جن کے ساتھ میں چاہتا تھا تصویر بنانا. ایک تھا واصف. ڈریم کم ٹرو مین, ڈریم کم ٹرو. السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آل اوور دا پلیس. آج میرے ساتھ بڑے خاص مہمان موجود ہیں. پتہ نہیں وہ کچھ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں لیکن آپ نوٹس ہی نہیں کرتے. آپ کہتے ہو یار اچھا چلو ہیں, کچھ لوگ ہیں, لیکن پھر وہ نوٹس کرواتے ہیں کہ وہ ہیں آس پاس. تو اس طرح میں نے نا ان کی ویڈیوز دیکھی اور میں نے کہا کہ یار میں نے اس شہر کو کیوں نہیں بلایا ابھی تک. اور پھر میں نے میسیج کیا, میں نے کہا آپ جب فری ہوں, اس ٹائم الیکشن چل رہے تھے, کیمپیننگ چل رہی تھی تو وہ مصروف تھے وہاں پہ, لیکن ان کو میں نے بولا کہ آ جائیں. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر عزیر حمزہ خان. کیسے ہیں سر؟ السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. آپ نے بلایا آل اوور دا پلیس پہ. ہمیشہ سے آنے کا دل تھا لیکن فائنلی وی ہیو میڈ اٹ. الحمد للہ, تھینک یو سو مچ. آپ آئے ہیں, آپ نے ٹائم نکالا ہے. اور سو آپ کو بلانے کا مقصد ہے کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے نا وہ کافی, آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے اتنا زیادہ بتایا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ اپنے بارے میں. مجھے نہیں لگتا نہیں بتایا ہوا, کیونکہ بالکل بھی نہیں. آئی واز ورکنگ ود ہم, جب آپ بھی کام کر رہے تھے ہمیں آپ سے ملا. میں نے کہا یار یہ بندہ کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے, میں پروفائل پہ گیا تو پالیٹکس کے بارے میں بھی کچھ تھوڑا بہت ہے, ایکسٹریم اسپورٹس کے بارے میں بھی پورا کچھ ہے, تھوڑا بہت کچھ ہے, اس کے علاوہ کانٹینٹ کریشن کے بارے میں بھی. تو میں نے کہا یار کیا سین ہے, یہ مطلب یہاں سے بھی کنیکٹڈ ہے, یہاں سے بھی کنیکٹڈ. آنیسٹلی سمجھ نہیں آتی کہ میں اتنا سارا کچھ کر رہا ہوتا ہوں لیکن کوئی بھی چیز پورا نہیں کر رہا ہوتا. تو it is what it is man. قسم سے life just takes you anywhere and you go with the flow. اور پتہ ہے جب یہ سب میں نے دیکھا نا اور اگلے دن یو نو امائمہ جو شی ورکس آؤٹ ان لفالوجی, سلمان بھائی نے بتایا کہ جو یہ عزیر ہے جو ہم میں کام کرتا ہے, ہی ورکس ان لفالوجی ایز ویل. میں نے کہا یہ کون بندہ ہے, یہ کیا کرتے ہیں, کتنا کچھ کرتے ہیں. سو ہاں وہاں سے ہم کنیکٹ ہوئے, پھر ہم ملے اور یہ سین ہوا. تو آپ مجھے بتائیں آپ کے, آپ ابھی ہم میں کام کر رہے ہیں, لفالوجی میں کام کر رہے ہیں اور آپ پالیٹکس میں بھی ہیں. تو اب ایک دفعہ نا ہمیں بریک ڈاؤن کر کے بتائیں کہ آپ کہاں پہ کیا کچھ کرتے ہیں اور کیا کیا آپ کی پوزیشنز ہیں. یار میرا کیریئر اسٹارٹ ہوا 2016 میں. اچھا. فرسٹ جاب ود جہانگیر ترین. اور لٹرلی اس ٹائم میں بالکل لاسٹ تھا اپنی زندگی میں. مجھے کچھ نہیں تھا پتا میں کیا کر رہا ہوں. ہاں فوٹوگرافی میں نے شروع کی تھی بیک ان کالج, تو میں آہستہ آہستہ اس پہ تو کام کر ہی رہا تھا بیکاز دیٹ واز جسٹ اے پیشن. تو میڈیکل ایگزام فیل کیا, اس کے بعد گیپ ایئر آیا, میں گاؤں میں تھا, لٹرلی آئی واز لاسٹ. اینڈ دین مجھے یہ جاب کال آتی ہے, میں اسلام آباد آتا ہوں گاؤں سے, میں اپنے گھر میں بھی نہیں بتاتا, اور آئی جسٹ گو دیئر اسٹے ایٹ اے فرینڈس پلیس. اور اگلے دن مجھے پتہ چلتا ہے کہ آفس آف دا سیکریٹری جنرل PTI جو ہے ان کے پاس انٹرویو ہے. تو پہلے ہی دن جہانگیر ترین سے ملاقات ہوئی اور دیٹ واز لائک سم تھنگ لائک 180 ڈگری فار می. انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا, وہ میری فوٹوز چیک آؤٹ کر رہے تھے نا لیپ ٹاپ پہ. انہوں نے کہا کہ اچھی فوٹو کون سی ہوتی ہے. تو میرے ذہن میں آیا, میں نے کہا سر جو آپ کو پسند آ جائے وہ اچھی فوٹو ہے. تو یہ فرسٹ انٹریکشن تھا, وہاں سے شروع ہوا. اس کے بعد 2-3 سال تو میں بالکل ہی مطلب باغی بن گیا تھا, میں گھر بھی نہیں گیا کیونکہ جلسے اور PTI بھی فل سوئنگ میں تھی. اینڈ سنس جہانگیر ترین اینڈ عمران خان ور بیسٹ فرینڈز بائی دیٹ ٹائم, تو میری سیٹ تو پکی ہوتی تھی یا ہیلی کاپٹر میں یا جہاز میں, تو میں بس ہر ٹائم فلائی. So you were with جہانگیر ترین. Yes. اچھا, اور لائک فوٹوگرافر, what was the position? بس لائک کانٹینٹ کریٹر, لائک آپ نے لائیو کرنا ہے جلسے میں, آپ نے فوٹوز مین ریئل ٹائم بھیجنی ہے, سب سے تیز بھیجنی ہے. وہاں پہ PTI آفیشلز اور جہانگیر ترین کی ٹیم کا بھی ایک فاسٹ وہ چل رہا ہوتا تھا کہ کون جلدی فوٹوز بھیجے گا, کس کو انٹرنیٹ کنیکشن ملے گا نہیں ملے گا. کافی کچھ ہوتا تھا جس کو ہم دیکھ رہے ہوتے تھے. تو فرسٹ 3 years تو بالکل ہی ایسے گزرے. پھر عمران خان اوبیسلی پرائم منسٹر بنے, ہم نے کافی کام کیا اس پہ بھی, آزاد امیدوار یہ سارا کچھ, اس میں بھی آئی واز اے پارٹ آف دیٹ. تو جہاز میں آزاد امیدواروں کو یہاں یس رات کو 2-3 بجے ہم بندے لے کے آ رہے ہیں. MQM کی میٹنگ میں میں خود بیٹھا تھا. ویری نائس ایکسپیرینس اوور آل.
لیکن اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ کیونکہ باس ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ میں اب اپنے لیے کچھ چیزیں کرنا شروع کروں. لائک لٹرلی 2 سال بعد جب میں نے اپنا انسٹاگرام کھولا تو میں نے کہا یار میں نے اپنے لیے کیا کیا ابھی تک, مطلب 2 سال میں میں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں کیا اور بس پیسے ہی کمائے اور جو تھا وہ تھا. ایکسپیرینس واز ویری گڈ لیکن کرتا رہا. ہاں مطلب اتنی فاسٹ لائف ہوتی ہے, جب وہ رکتی ہے تو بندہ کہتا ہے او لائک میں کیا کر رہا تھا. ایگزیکٹلی. پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ یار لیٹس ڈو سم تھنگ فار مائی سیلف. دین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ہیئر اینڈ دیئر. یونیورسٹی بھی جانا شروع کر دیا. اس کے بعد ایک ایکسچینج پروگرام آیا, پھر میں یو ایس چلا گیا. اچھا. فار 6 months آئی اسٹیڈ دیئر. اچھا ایکسپیرینس تھا, لائف چینجنگ تھا وہ بھی. اچھا. تو واپس آیا تو پھر کووڈ تھا, 2 سال کووڈ میں گزر گئے, سمجھ بھی نہیں لگی. پھر جابس grana.com میں جاب کی, پھر اس کے بعد لوفالوجی آ گیا, پھر اس کے بعد ہم نیوز آ گیا, اینڈ دین اگین دس الیکشن جو کہ آؤٹ آف نو ویئر تھا. لٹرلی میں ایکسپیڈیشن پہ تھا 1 مہینے کی, K2 بیس کیمپ کے آس پاس ہم کوئی اسکیئنگ کا سین کر رہے تھے, کچھ فرینچ ٹیم آئی ہوئی تھی. تو جب میں واپس آیا تو عمران خان کو لوگ شیم کر رہے ہیں, جہانگیر ترین دوبارہ آ گیا پالیٹکس میں. مجھے بالکل سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہاں پہ پھر JKT نے ڈیسائڈ کیا ہم دوبارہ آ رہے ہیں پالیٹکس میں, وچ واز یو نو ہاؤ. تو دس از دیٹ. اور لیکن لائف ٹیکس می ایوری ویئر, اور جو بھی اچھی اپرچونیٹی ملتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ضرور اس کو ٹیپ کروں. مطلب ابھی بھی میں جتنی بھی میرے پاس جابس ہیں, مطلب میں کسی ایک جاب کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا. ساری جابس اتنی اچھی ہیں اس ٹائم پہ, لیکن ایک ٹائم آئے گا جب شاید میں سب کو چھوڑ دوں گا اور میں چوز کرنا پڑے گا. یس. تو دس از واٹ اٹ از یار, بس چل رہی ہے, چلا رہے ہیں. اچھا آپ نے تو لائک تھوڑی سی اس کے اندر نا ساری کہانی بتا دی, لیکن دس از لائک لاٹ آف ٹائم, بہت زیادہ. ایگزیکٹلی 8 years مین, 8 years. سو مجھے بتائیں کہ کالج کہاں سے, لائک کالج یونیورسٹی کیا پڑھا, کہاں سے پڑھا؟ کالج کا بڑا ڈفرینٹ سین تھا. ساری زندگی اسلام آباد میں پڑھا میں. اچھا. لیکن جب FSC کا ٹائم آیا تو میرے بھائی نے کہا کہ یار ایڈورڈس کالج پشاور ایک بڑا ہسٹورک کالج ہے, اس طرح HSN لاہور میں ہے, تو ایڈورڈس KPK کی ہسٹری کا نا فرسٹ کالج تھا, وہ 1900 میں بنا تھا. تو بھائی کی فرمائش تھی کہ بھائی اس پہ جانا چاہیے. تو ہم دونوں ساتھ گئے وہاں پہ, 2 سال میں نے گزارے, اور اس کے بعد میں واپس آیا. انٹرنیشنل ریلیشنز پھر میں نے جوائن کر لیا کیونکہ تھوڑا سیاست سے آس پاس رہنا اور وہ سارا کچھ. لائک اسٹارٹنگ سے انٹرسٹ تھا؟ اسٹارٹنگ سے بالکل انٹرسٹ نہیں تھا. او اچھا. اسٹارٹنگ سے تو مجھے جس چیز کا انٹرسٹ تھا تو میں یار بایو ٹیکنالوجی میں بڑا انٹرسٹڈ ہوتا تھا, لیکن اس ٹائم ہم بچے ہوتے تھے, ہمیں لگتا تھا کہ یار سب کچھ بڑا فٹ ہو جائے گا نا, مطلب ریسرچ کریں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. پری میڈیکل کیا, اس کے بعد گھر والوں نے پش کرنا شروع کیا, نہیں ڈاکٹر بننا ہے تم نے, ڈاکٹر بننا ہے تم نے. اس کا بھی انٹرسٹ نہیں تھا. پھر اس کے بعد گیپ ایئر آیا, کچھ سمجھ بھی نہیں لگی, زندگی نے بالکل 180 ڈگری لیا. ایسا لٹرلی میں اللہ سے مانگتا تھا کہ یار ایسی کوئی جاب ہو جس میں ٹریولنگ بہت زیادہ ہو, بے شک کیمرہ نہ ہو, کیمرے کا کام نہ ہو, میں اپنا کیمرہ رکھ لوں گا اپنے پاس, یہ ٹریولنگ بہت زیادہ ہو. تو اللہ نے عطا کیا اور نکل پڑے ہم اس راستے پہ. آئی ایم ویری ویری گریٹفل فار دس مومنٹ. سمجھ نہیں لگتی. اچھا سو پھر کالج کے بعد یہاں پہ آئے تو کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا؟ میں نے لیا, اچھا اس میں بھی ڈبل سین ہو گیا تھا. NDU میں ایڈمیشن ہو گیا تھا, قائد اعظم میں ہو گیا تھا, بٹ سنس آئی وانٹیڈ ٹو کیپ مائی جاب سو آئی کوڈنٹ گو ٹو دوز یونیورسٹیز. اچھا دونوں میں نہیں جا سکے؟ دونوں میں نہیں جا سکے کیونکہ ان کی ٹائمنگز اور وہ سارا کچھ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا تھا. دین آئی چوز نمل so that I can just get the degree اور میں اپنا کیریئر اسٹارٹ رکھوں اپنے ساتھ. تو تھرو آؤٹ دا ٹائم میں نے اپنی ڈگری بھی کی, اپنی جابس بھی, ایون دیٹ ٹائم میں ڈبل جابس بھی کر رہا ہوتا تھا. تو بس مینیج ہو رہا تھا یار, سمجھ نہیں آئی. اچھا جو آپ نے جو پہلی جاب کی تھی وہ ان کے ساتھ ہی تھی, JKT کے ساتھ تھی, اور یہ کالج یا یونیورسٹی کے ٹائم جب آپ نے اپلائی کیا تھا اور وہ آیا تھا اس ٹائم میں آپ نے جاب اسٹارٹ کی تھی. تو انہوں نے آپ کو لائک ڈھونڈا کیسے وہ اس ٹیم نے, کیونکہ اس ٹائم تو ہر بند لائک PTI کا جو سوشل میڈیا کا جو سین ہے نا وہ کافی, اور PTI لائک جنرلی جو ان کے ساتھ کنیکٹڈ تھی پارٹیز, تو بڑا سین آن تھا ان کا. ٹھیک ہے, لوگ بہت تھے ان کے پاس, ان کے بہت لوگ تھے, اور والنٹیئرز بھی بہت زیادہ تھے, اور بڑا اچھا کام کرنے والے. ایسا کیا تھا کہ انہوں نے بولا ظاہر چاہیے ہمیں, کچھ کہیں نہ کہیں کوئی انٹریکشن ہوا ہوگا یا کچھ کام ایکسچینج ہوا ہوگا, کچھ نہ کچھ. آنیسٹلی وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس کبھی کبھار زندگی میں کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو ایز اے بلیسنگ ان ڈسگائز یا اللہ آپ کے لیے بھیجتا ہے ان کو. تو مجھے ایک بندہ ملا جس کا نام تھا عزیر. اچھا. اس کا بھی نام عزیر تھا. اور پتہ نہیں کیوں وہ مجھے اتنا سپورٹ کرتا تھا ہر ٹائم. مطلب فیس بک پہ بھی مجھے کہتا تھا کہ یار یہ بندہ ہے, اس سے مل لو, اس سے مل لو, اس کو CV دے دو, اس کو دے دو, کیونکہ وہ تھوڑا پولیٹیکل اس میں تو نہیں تھا, سرکاری ذرا سین میں تھا, تو ہی نیو ہاؤ ٹو گیٹ تھنگس ڈن. تو وہ مجھے کہتا تھا. اور آؤٹ آف آل دوز پیپل جو اس نے مجھے سجیسٹ کیا, میں ایک بندے سے ملنے گیا, اس کو میں نے اپنی پکچرز پرنٹ کر کے دی تھی اور اپنی CV ڈراپ کی تھی. ہی واز اے DG سم تھنگ ان ہیلتھ منسٹری. اچھا. ہز نیم واز مظہر نثار.
اچھا Mazhar Insa is a very great person. The first English commentator on radio, he was that guy. ٹھیک ہے, ویری نائس گائے, وہ پوئٹری بھی کرتے ہیں اور امیزنگ گائے. طیبہ نوز ہم ایز ویل. تو ان کے پاس گیا تھا, ان کو فوٹوز دی تھی, اینڈ سم ہاؤ بابر ہو واز مائی فرسٹ باس ود JKT, اچھا تو ہی واز ہز اسٹوڈنٹ. تو وین ہی گاٹ ٹو مظہر نثار سیڈ کہ یار یہ بندہ میرے پاس آیا تھا, ہی واز لوکنگ کوائٹ پیشنیٹ اباؤٹ اٹ, سو وائی ناٹ give him a call. At that time I was in Madan, and then he called me, and then we got to know each other, and then so it was all reference based. It was not like کہ یار کوئی job post ہوئی اور میں نے apply کیا اور پھر جیسے کہ ہوتا ہے. اور پتہ ہے دیٹس ویری انٹرسٹنگ کہ انسان کی زندگی نا بالکل ایک رینڈم ڈائریکشن میں چل رہی ہوتی ہے, ایک کہیں نہ کہیں سے کال آتی ہے اور انسان اس کو تھوڑی سی ایفرٹ ڈال کے آ جاتا ہے اور شو اپ کر لیتا ہے اور وہ زندگی بدل دیتی ہے. زندگی بدل لیتا ہے. تو اس لیے یار میں ایک چیز پہ بلیف اب بن گیا ہے کہ کبھی بھی میں بڑے ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز یا پلانز نہیں رکھتا اپنے لیے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یار جو چیز لکھی ہوئی ہے نا اور جو آپ کو ملنی ہے وہ آپ کو 180 ڈگری کرائے گی اور آپ کو کسی اور لائن پہ. یس. اور پھر ایک چیز میں ایک اور بھی بڑا بلیو کرتا ہوں, جب میں اپنے کلچرل ایکسچینج پروگرام پہ جب میں جا رہا تھا US, تو اس کی ایک اسٹیٹمنٹ آف پرپز لکھنا ہوتا ہے. تو اس کو میں نے اسٹارٹ بڑے فلمی ڈائلاگ سے کیا تھا. وہ ڈائلاگ یہ تھا کہ جس چیز کو پوری شدت سے چاہو تو پوری یونیورس آپ کو اس سے ملانے میں لگ جاتی ہے. یہ میں نے انگلش میں بولا تھا. تو اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ SOP میں آپ کبھی کوئی کوٹیشن نہیں لکھ سکتے, لیکن آئی ڈونٹ نو ان کو کیا کلک کیا اور انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا. تو ہاں اس چیز کے بارے میں بڑا بلیو کرتا ہوں کہ جس چیز کو پوری شدت سے چاہو تو پوری کائنات اس کو ملانے میں لگ جاتی ہے آپ سے. ویری انٹرسٹنگ. میری اپنا بھی میرا جو پراپر لائک ہوتا ہے نا کہ کام تو کچھ نہ کچھ تو آپ کر ہی رہے ہو زندگی میں, لیکن آپ کا پراپر کوئی سین اسٹارٹ ہو وہ ایسے اسٹارٹ ہو. ایک دن رینڈملی نا میں بیٹھا ہوا کووڈ میں, لائک کووڈ مارچ میں تھا اور مجھے اپریل میں کال آئی, ہیلو السلام علیکم خیام ساجد بات کر رہا. میں نے کہا جی میں سعید مزمل بات کر رہا ہوں, تو ایک جاب اپرچونیٹی آپ کریں گے. تو میں نے لائک میں تو جانتا نہیں تھا, میں نے کہا پتہ نہیں کون ہے, لائک ٹھیک ہے. کہا ہاں میں دیکھ کر بتا دوں, رات کو بتا دوں گا آپ کو. انہوں نے کہا یہ سین ہے. اور وہ جاب اپرچونیٹی لائک آج میں یہاں پر آ گئی ہوں اس جاب. تو وہ ایک وہ چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کو کہیں نہ کہیں لے کے جاتی ہے. سو آپ کو کال لیا, آپ آ گئے یہاں پر. اور پالیٹکس جو لائف ہے نا پالیٹکس والی, وہ بہت فاسٹ ہے اگر آپ وہاں پہ کام کر رہے ہو. سو آپ کی لائف اس سے پہلے کیسی تھی, لائک ایسی فاسٹ تھی, یا پھر جب آپ وہاں پر آئے تو پھر آپ نے کہا کہ او لائک پہلے کا مجھے نہیں پتا لیکن اس میں مزہ آ رہا ہے, اور آپ نے کہا چلو یہی جانے دوں گا. مزہ تو بالکل آ رہا تھا آنیسٹلی لائک, لیکن ایک اس میں چیز تھی کہ جب میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہاں میں اس جاب کے لیے جا رہا ہوں, اور مجھے کال آئی وین آئی واز لاسٹ, آئی نیور نیو کہ آئی ایم گوئنگ ٹو میٹ دا سیکریٹری جنرل آف PTI جہانگیر ترین. I never knew, I never bothered about that. I just needed a job, I just needed to change this state of life that I was in. تو میں نے ریڈیلی ہاں کر دیا تھا آلریڈی. بعد میں پتہ لگا کہ اللہ ہیز بین کائنڈ, اور اس نے مجھے اتنا اچھا اس پہ لے کے آئے. تو لائف بہت فاسٹ ہو گئی تھی. گھر سے تو میں کافی ٹائم آؤٹ ہی رہا. تو یہ سین تھا, ٹریولنگ بہت زیادہ تھی. ایسے ایئرپورٹس پہ ہم لینڈ کرتے تھے خان صاحب کے ساتھ. یار خان صاحب کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں ٹریول کرنا. سب سے پہلے مجھے یاد ہے ہم عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی والدہ وفات پا گئی تھی, ہم تو عیسیٰ خیلوی گئے تھے ہم ہیلی کاپٹر پہ. تو دیٹ واز مائی فرسٹ ٹائم ٹریولنگ ود ہم آن اے ہیلی کاپٹر, اینڈ دین وی ٹریولڈ اے لاٹ آف پلیسز. مجھے یاد ہے ہم موئنجداڑو ایئرپورٹ پہ ہم نے لینڈ کیا تھا ایک دفعہ, وچ واز کوائٹ نیو فار می. تو ایسی جگہوں پہ جانا, اور وہ ایکسپیرینس اٹ سیلف, جب جہانگیر ترین اور عمران خان دے ور بیسٹ فرینڈز. اور یار میں اس ٹائم کو یاد کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ اللہ واپس آ جائے. سو گڈ ٹائم, سچ اے فیملی. ہم ہر دن جاتے تھے بنی گالا میں بیٹھے رہتے تھے, کیا نہیں کرتے تھے یار, سو گڈ. مجھے یہ بات بتائیں, جب آپ پہلی بار ہیلی کاپٹر میں گئے ان کے ساتھ, اور اینڈ یو آر آلسو ان ایکسٹریم اسپورٹس, اور ایکسٹریم اسپورٹس کے بارے میں بھی آپ سے میں بات کروں گا. تو لائک ڈیڈ یو لائک فیلٹ کہ اس کے بعد وہ چیز اسٹارٹ ہوئی ایکسٹریم اسپورٹس والی, یا پھر وہاں پر جانے کے بعد یو فیلٹ لائک او لائک سارٹ آف مطلب کہ ریئل لائف ایکسٹریم اسپورٹ چل رہا ہے؟ یار چیز تو تھی, لیکن پہلے سے تھی یا اس کے بعد اسٹارٹ ہوئی تھی؟ مطلب کہ کبھی پہلے سے تھا کہ یار میں کبھی نہ کبھی لائک ایسی لائک ایکسٹریم چیزوں کو ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہوں. آنیسٹلی ایک چیز تھی, اور پھر میں جب US گیا تو پھر میں اسکائی ڈائیونگ کی وہاں پہ. تو وہ جو ایڈرینلن رش مجھے اس ٹائم ملا, تو مجھے لگا کہ میں ایک ایڈرینلن جنکی ہوں بیسکلی, ٹھیک ہے, مجھے ایڈرینلن چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر میں سرچ آؤٹ کر رہا تھا کیا کیا کچھ ہے جو پاکستان میں کر سکتا ہوں ایز اے کریٹر, یا ایز دس ایڈرینلن جنکی دیٹ آئی ایم. تو
میں نلتر جانا چاہ رہا تھا اسکیئنگ کے لیے, میں نے پیسے بھی دے دیے تھے, وہ سارا کچھ ہو گیا تھا, وہ ٹرپ کینسل ہو گیا. اور کسی طرح ایک اور دوست تھا جو چترال میں تھا, وہ ایک اسکیئنگ فیسٹ آرگنائز کر رہے تھے, ریڈ بل بھی اس میں تھا اور سارا. تو اس نے مجھے بلایا, اس نے انوائٹ کیا, تو میں بڑا فری آف کاسٹ گیا اس کے ساتھ. وہاں پہ کچھ بوائز سے ملا, یو خانو عمر خان جو تھا وہ بھی وہاں پہ تھا, اور کچھ اور بھی بوائز تھے. تو وہاں پہ میری زوم کنیکشن سے میری ایفیلیشن ہوئی. زوم کنیکشن ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ پاکستان میں ونٹر سپورٹس یا ماؤنٹین سپورٹس کو پروموٹ کرتا ہے. سو اٹس اے فرینچ بیسڈ آرگنائزیشن. وہاں سے سارا اکوپمنٹ آتا ہے, اسکیئنگ کا, ماؤنٹین کلائمبنگ یا راک کلائمبنگ, آئس کلائمبنگ, یہ ساری چیزوں کا اکوپمنٹ ہر سال آتا ہے. اچھا, فری آف کاسٹ یہاں پہ چترال بھیجا جاتا ہے, ہنزا, شمشال, ان ساری جگہوں پہ بھیجا جاتا ہے. تو اب میں اس کا فل ٹائم اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوں. ہاں, تو لاسٹ ایکسپیڈیشن میں گیا ان کے ساتھ. آؤٹ آف نو ویئر دس فرینچ گائے ٹیکسٹڈ می آن انسٹاگرام کہ یار ہمارا ایکسپیڈیشن پلانڈ ہے, اور میں آلویز وانٹیڈ ٹو گو ٹو K2 بیس کیمپ, لیکن کچھ اتنا فن ہوگا جہاں پہ آپ اتنا ایڈرینلن اسٹف کر رہے ہو. ڈریم کم ٹرو مین, ڈریم کم ٹرو, چلو لیٹس گو برو. تو وہ ایکسپیڈیشن والا سین وہاں سے آن ہو گیا. آل دو میں نے کچھ کانٹینٹ آلریڈی چترال میں بھی شوٹ کیا تھا عمر خان کے ساتھ, اور آلریڈی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کیا ہوا تھا. سوشل جو پروفائل تھی اس پہ کچھ نہ کچھ پریزنس تھی. اچھا تھی کہ ہاں ڈیجیٹل پریزنس تھی. یس, کہ ہاں یہ بندہ کچھ نہ کچھ انوالوڈ ہے. اور ٹو بی آنیسٹ یہ ایسا ایک نیش ہے کہ جس نے پاکستان میں کسی نے ابھی تک اس کو ٹیپ نہیں کیا ہے, پراپرلی بالکل بھی نہیں ٹیپ کیا. تو آئی آلویز وانٹیڈ ٹو ڈو دیٹ, اور اللہ ہیز بین کائنڈ اگین. تو میں نے کہا لیٹس ڈو دس. اچھا, تو بڑا فن سین. صحیح ہے. پالیٹکس کے بعد, پالیٹکس جب وہ ختم, جب JKT کا سین وہ ہوا, تو پھر آپ کی جاب ختم ہو گئی تھی یا پھر کیا سین تھا؟ نہیں, میں اس کے بارے میں بریک نہیں کرنا چاہتا, لیکن JKT ہیز بین سو کائنڈ. میں اگر میں حساب لگاؤں تو 2.5 ایئرز یا 3 ایئرز گھر بیٹھے مجھے سیلری ملتی رہی. ایون دو جب میں US میں تھا تو مجھے 6 مہینے سیلری ملتی رہی. اچھا, اور ابھی بھی مل رہی ہے الحمدللہ. تو مطلب اس بات ہے دے جسٹ کال کی جب ضرورت ہوتی ہے یا کوئی. ہاں اچھا, ویری. اب تو خیر اب علی ترین آ گیا ہے, تو اس کی کچھ ڈفرینٹ کمٹمنٹس ہوتی ہیں, PSL آ جاتا ہے یا ڈفرینٹ اور بھی بزنسز بہت ہیں, پھر سوشل ورک بہت زیادہ ہے. تو اس میں ہم کچھ نہ کچھ ضرور کرتے رہتے ہیں. پوری ٹیم ابھی بھی اسٹیبلشڈ ہے اور ابھی بھی ہم کام کر رہے ہیں. تو مطلب وہ کوئی سین نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو آپ وہاں سے ہٹے, آپ نے کہا چلو یار یہ تو ابھی سین تھوڑا سا آف ہے, ایزی ہو گیا, تو کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. بالکل. دین یو واٹ ڈڈ, سو US اس کے بعد گئے تھے آپ؟ US ڈیورنگ دا ٹائم میں چلا گیا تھا, اسی پالیٹکس والے ٹائم میں, جب عمران خان کی اوٹ ٹیکنگ ہو گئی تھی 2018 میں آئی تھنک. ہاں 18 میں, 19 میں چلا گیا تھا. 19 میں 6 months وہاں پہ لگائے. اور وہ کیا سین ہوتا ہے, کلچر پروگرام کا کیا سین ہوتا ہے, کیسے جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ اچھا, تو یونائٹیڈ اسٹیٹس ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ایک ہے پاکستان میں, ان کی ہر ڈفرینٹ ایج گروپس کے لیے ڈفرینٹ اسکالرشپس ہیں. اچھا, ایک ان کی اسکالرشپ آتی ہے میٹرک لیول پہ, جو کہ ہوتی ہے 9 months لانگ. اس کو بولتے ہیں یوتھ کینیڈا لوگر یوتھ ایکسچینج پروگرام, یس کے نام سے. اس میں میرا بڑا دل تھا, میرے کچھ دوست اس پہ گئے تھے میٹرک میں, تو میرا آلریڈی تو تھا کہ یار میں نے بھی جانا ہے. وہ مس ہو گیا تھا. لیکن یہ ایک یونیورسٹی کے ٹائم پہ آتا ہے یو گریڈ کے نام سے, گلوبل یو گریڈ. تو اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کا ایک سیمسٹر ہو گیا اور ایک رہتا ہے ڈیورنگ دا ٹائم, اس کے بیچ میں آپ کبھی بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ہر سال اسکالرشپ آتی ہے نومبر دسمبر ٹائم پہ, اور اس میں جو مین فوکس ہوتا ہے آپ کی اسٹیٹمنٹ آف پرپز ہے, اور باقی آپ کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز کہ آپ کتنا سوسائٹی کے بارے میں کیئر کرتے ہیں, یا ہاؤ مچ ڈو یو وانٹ ٹو گیو بیک, اور جو ان کی ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وچ از ویری گڈ. تو لٹرلی گوادر جا رہا تھا میں ایک جیپ ریلی پہ, یہ واصف لوگوں کے ساتھ. جیپ ریلیز کا بڑا سین آن تھا, تو میں بہت ساری جیپ ریلیز پہ بھی گیا ہوں. تو اس ٹائم میں جیپ ریلی پہ جا رہا تھا, اور میں نے لٹرلی SOP اسی طرح موبائل میں ایڈٹ بھی کرتا تھا, اور بس وہ ساری 250 ورڈز میں نے پورے کیے, میں نے اپلائی کیا. اور 2 مہینے بعد جب کال آئی تو لٹرلی وہ کہتے ہیں آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے. مجھے بھول گیا تھا لٹرلی, آئی نیور کیئرڈ آفٹر دیٹ ڈے کہ ہاں بس اپلائی ہو گیا ہے, چلو ٹھیک ہے, بس دیٹس اٹ. حالانکہ جب میں پھر باقی لوگوں سے ملا, جب وہ بھی سلیکٹ ہو گئے تھے, تو وہ پراپرلی اس سسٹم میں رہے, انہوں نے چیک آؤٹ کیا, انہوں نے لوگوں سے اپنی SOPs وہ پروف ریڈ کروائیں, اس بڑا کچھ انہوں نے کیا. لیکن جب اللہ نے میرے لیے لکھا ہوا تھا تو اٹ جسٹ ہیپنڈ آؤٹ آف نو ویئر. اور آپ چلے ونس اگین اللہ ہیز بین کائنڈ. تو 6 months تھا. اور کہاں پہ گئے تھے US میں؟
یہ کہاں پر تھا پروگرام جہاں پر آپ جب گئے تھے, اور آپ وہاں پر اندر کہاں کہاں گئے یونائٹیڈ اسٹیٹس میں؟ یار تو ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ سلیکشنز آپ کی ہو جاتی ہیں, انٹرویو ہو جاتے ہیں, سارا کچھ 6 month لانگ پروسیس ہے وہ آپ کا, یہیں پہ پاکستان میں آپ سے سارا کچھ کرواتے ہیں, ٹوفل ایگزام دینا ہوتا ہے آپ کو, سارا کچھ ہوتا ہے. تو ہم تقریباً 130 لوگ سلیکٹ ہوئے پاکستان سے, اور پھر ہم ان دا اسٹیٹس 48 اسٹیٹس میں ہمیں اسکیٹر کر دیا گیا, صرف ہوائی اور الاسکا چھوڑ کے باقی سب اسٹیٹس میں ہمارے جو بوائز تھے وہ پہنچے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو میری پلیسمنٹ ہوئی تھی کنٹکی میں. اچھا, اور جب میں فرائڈ چکن, یس سر, لیکن میری ٹاؤن میں کوئی KFC نہیں تھا, honestly that was so awkward. تو جب میں وہاں پہنچا تو سب سے پہلے مجھے دوست نے کہا تھا کہ تم نے اپنی کلاسز 4 دنوں میں ارینج کرنی ہے کسی طرح, تاکہ تمہیں 3 دن ملے ٹریول کرنے کے لیے. And I was very lucky to travel to 15 states, which is quite a lot in just 6 months. وہ لوگ وہاں پہ جو رہتے ہیں وہ نہیں 15 states. Exactly. میں جب کسی امریکن کو بتاتا ہوں کہ میں 15 states میں نے دیکھی ہیں US میں, تو وہ کہتے ہیں how even. تو اچھا سین تھا, فلی اسپانسرڈ تھا, اور ذرا بھی خرچہ نہیں ہوا, اور اسی $3,500 جو انہوں نے مجھے دیے ہوئے تھے انسٹالمنٹس میں, اسی میں نے اپنی ٹریولنگ بھی کی. اور بڑا ہی بجٹ فرینڈلی, اگر آپ نے US میں ٹریول کرنا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کون سی بس لینی ہے, کہاں پہ جا کے رہنا ہے, کاؤچ سرفنگ کیا چیز ہے, وچ از ویری انٹرسٹنگ. کاؤچ سرفنگ میں نے کی 3-4 جگہوں پہ. کیا ہے کاؤچ سرفنگ؟ تو یار میرے لیے اس کو اگر میں ایزیلی ایکسپلین کروں تو اٹس لائک اے ڈیجیٹل مہمان نوازی کا ایک ایپ. اچھا, ٹھیک ہے, ایپ ہے. یس, اٹس این ایپ جو کہ پورے پاکستان میں ہے, ایون پشاور میں ہے, سوات میں ہے, پاکستان میں ڈفرینٹ ہوسٹ ہے نا. تو یا آپ ایک ہوسٹ ہیں یا آپ ایک ٹریولر ہیں. تو میں جب وہاں پہ جا رہا تھا تو میں نے اپنا اکاؤنٹ ویریفائی کروایا, اور میں فار ایگزامپل میں پورٹلینڈ جا رہا تھا, تو میں نے بہت سارے لوگوں کو میسیجز کر دیا کہ میں آ رہا ہوں, میں ایسے بندہ ہوں, تھوڑا اپنی پروفائل کے میں بتایا ہاؤ کین آئی ہیلپ یو آؤٹ, ہاؤ ایم آئی سو انٹرسٹنگ, یا کیا کیا کیا. تو پیپل آر گڈ انف ان دا اسٹیٹس, کیونکہ وہاں پہ مہمان نوازی کا اتنا وہ سین نہیں ہے. تو لٹرلی میں ایسے بھی لوگوں سے ملا US میں جنہوں نے اپنے گھر کے ساتھ نا ایکسٹرا کاٹیجز بنائے ہوئے تھے صرف کاؤچ سرفنگ کے لیے, کہ کاؤچ سرفرز آئیں گے تو ہم ان کو یہاں پہ اسٹے کروائیں گے. وہاں پہ اس کا سین اتنا آن ہے. اور پاکستان بھی جب وہ آتے ہیں, سو اف یو وانٹ ہیو a local experience of a place na, even if you want to go to Turkey or come to Pakistan, so you can go couch surfing. تو آپ literally میں آپ کو ہوسٹ کروں گا, میں آپ کو اپنی مہمان نوازی دکھاؤں گا, I will take you around the city. تو بڑا نائس ایکسپیرینس تھا یار. میں کیا نام ہے آپ کا ایپ کا؟ کاؤچ سرفنگ. اچھا, کاؤچ سرفنگ ہے. اور یہ لائک یو کین ویریفائی اینڈ یو کین کسی بھی ملک میں آپ, یس, آپ $75 کا تقریباً ویریفائی کرتے ہیں, لائف ٹائم ویریفیکیشن ہے وہ. تو آپ انلمیٹیڈ میسیجز کر سکتے ہیں. میں ابھی ایون کی بات میں نہیں کر سکتا, لیکن میں وہاں پہ بھی چیک آؤٹ کر رہا تھا ایک ملک میں جہاں آپ جانے لگے ہیں ابھی. ہاں شاید ایک ملک میں. اچھا, یہ بڑا فٹ سین تھا. کافی ٹریول کیا, 15 اسٹیٹس دیکھی, اور اسکائی ڈائیونگ کی, کافی فن چیزیں تھیں جو کی. اچھا, تو اسکائی ڈائیونگ کا کس طرح سین بنا, اور کس ملک میں کی, یا کس لائک اسٹیٹ میں کی؟ اسٹیٹ اورلینڈو نہیں, فلوریڈا میں, میامی میں نے کی تھی. اچھا, تو اس کے تقریباً میں نے کوئی دیے تھے $310. اوہ ڈیم. اور میں نے $100 ایکسٹرا دیے تھے کیونکہ ایک اور بندے نے میرے ساتھ جمپ لگے, اس نے میری فوٹوگرافی بھی کی وہاں پہ اور میری ویڈیو بھی بنائی. تو دیٹ واز ویری امپورٹنٹ honestly, $100. لیکن ہاں یہ بہت امیزنگ ایکسپیرینس تھا. جب میں واپس نیچے اترا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنی باڈی سے نا, میری روح تھوڑی آگے جا رہی ہے, میں تھوڑا پیچھے جا رہا ہوں. تو یہ سین چل رہا تھا. ویری نائس. پتہ ہے آپ نے جو بات کی نا ابھی $100 والی کہ آپ اس کے لیے دیں ٹکٹ, اس کے فوٹوگرافی وغیرہ کے لیے, اگر آپ اس طرح دیکھیں نا لائک ایز اے انڈیویجول, ایک بندہ ہے وہ بولے کہ میں نے $100 دی, تو میں بولوں گا یار کیا ضرورت تھی, تم نے انجوائے کر لی, یہی بہت ہے, یا یہ وہ. اور میں خود بھی ایک ایسی آج کل سچویشن کے اندر ہوں کہ میں کہتا ہوں یار انسان انجوائے کرے یا انسان پرواہ کرے کہ یار میں نے ریکارڈ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اور میں اتنا پیارا بھی پیوٹ کرنے لگا ہوں نا ڈیلی بلاگنگ کی طرف. تو لائک مجھے نا جب میرے پاس نیا میں نے کام اسٹارٹ کیا تو میں کیمرہ میں ہر جگہ لے کے جاتا, لائک میں جہاں بھی جا رہا ہوں, میرے پاس کینن کا تھا, ہر جگہ پہ میں جہاں بھی جا رہا ہوں, آفس جا رہا ہوں, میٹنگ پہ جا رہا ہوں, انٹرویوز کے لیے جا رہا ہوں, اور میں کچھ نہ کچھ ریکارڈ کر رہا ہوں, تصویریں ہیں, ویڈیوز ہیں. لیکن اوور دا ٹائم میں ایک دفعہ ٹرکی گیا 2021 کے اندر, اور وہاں سے جب میں واپس آیا نا تو میرے دماغ میں کوئی میموری نہیں ہے اس کی ٹرکی کی. آئی واز لائک کہ میں ایک ہفتے پہلے ٹرکی سے آیا ہوں اور مجھے کچھ بھی یاد ہی نہیں آ رہا یار مجھے جہاز میں کیسے محسوس ہو رہا تھا یا یہاں پہ کیسے محسوس ہو رہا تھا, کیونکہ میں ریکارڈ کر رہا تھا ہر جگہ پہ. میرا مقصد یہ تھا, جو میں جن کے ساتھ جا رہا تھا وہ بارٹر سروس کیا تھا, تو میں آئی واز ریکارڈنگ فار دیم اینڈ دے ٹک می یار وہاں سے آ جاؤ.
اور I was like یار کچھ یاد ہی نہیں آ رہا مجھے. اور میں نے پھر ویڈیوز نکال کر دیکھی, میں نے کہا او اچھا میں یہاں پر تھا, او اچھا میں یہاں پہ ایسے لگ رہا تھا, اور میں یہاں پہ یہ کر رہا تھا. میں نے کہا یار شٹ یہ تو بہت بیڈ سین ہے. اور اس کے بعد نا ایک اسٹارٹیڈ ریکارڈنگ ویری لیس, لائک ایونٹس پہ لے کے جانا چھوڑ دیا, کیمرہ لے کے جانا ہی چھوڑ دیا. اور وہ کرتے 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 ابھی یہ ٹائم آ گیا میں ریکارڈ ہی کچھ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اب سب لوگ ڈیلی بلاگنگ کر رہے ہیں, میرا اتنا دل چاہ رہا ہے کانٹینٹ بنانے کا, لیکن میں نہیں ریکارڈ کر رہا. سو آپ نے جس طرح وہ بات کی ایکسپیرینس کی, اگر وہ ریکارڈ نہ ہوئی بھی ہوتی تو آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو وہ یاد رہتی یا نہ رہتی. لیکن ناؤ یو ہیو دا ریکارڈنگ. اب 2 سال گزر گئے ہوں گے, 3 سال گزر گئے ہوں گے, آپ دیکھتی ہیں تو آپ بولتے ہیں دوبارہ ریلیو کر سکتے ہیں اس میموری کو. سو اٹس سو امپورٹنٹ ٹو انجوائے اینڈ ریکارڈ ایز ویل. ایگزیکٹلی. سو اب یہاں سے ہم آتے ہیں ڈیلی بلاگنگ کی طرف. سو یو آر ڈوئنگ ڈیلی بلاگس, اور آج آپ کا 30 وہ لائک پورا لاسٹ ڈے ہے, مہینہ پورا ہو گیا, اور آج جو بلاگ جائے گا وہ مہینہ پورا ہو جائے گا آپ کا, ٹھیک ہے. سو ہاؤ واز دا ایکسپیرینس, وائی یو اسٹارٹیڈ ڈیلی بلاگنگ, کیا کس چیز انسپائر کیا؟ اور سب سے انٹرسٹنگ آپ کی وہ آپ کے ولاگس میں مجھے یہ لگا کہ یو آر ریکارڈنگ دا کیمپین والی چیز ود یور ریئل فیلنگس انسٹیڈ آف سیئنگ تعریفیں کرنا. یو ڈڈ دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. سو یا انسپریشن اینڈ وائی یو اسٹارٹیڈ. یار ہمیشہ سے میں نا ایک انٹروورٹ رہا ہوں, کبھی کسی سے زیادہ شیئر نہیں کیا, کبھی زیادہ آپ میری فوٹوز بھی نہیں دیکھتے ہوں گے اپنی میری پروفائل پہ جب آپ نیچے جائیں گے. تو 2024 اسٹارٹ ہو رہا تھا اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ یار کچھ کرنا چاہیے, مطلب اپنے لیے کچھ کرنا چاہیے اس سال, لیٹس میک اے شفٹ ناؤ. تو الیکشن کیمپین آ رہا تھا, میں نے کہا یار اب الیکشن کیمپین آ رہا ہے, 1 مہینہ اس میں گزر جائے گا, پھر فیب آ جائے گا, فیب بھی ایسے ہی گزر جائے گا, پھر مارچ آ جائے گا, تو یہ تو گزرتا جائے گا, ٹائم تو نہیں روکے گا کسی کے لیے, اور ناکام ختم ہوں گے, کوئی نہ کوئی پروجیکٹ آتا رہے گا, پھنستا جاؤں گا. میں نے کہا واٹ از دا ایزیسٹ وے جہاں پہ میں کانٹینٹ بھی بناؤں, مجھے اچھا بھی فیل ہو, اور میں بہتر بھی بننا شروع کروں. ایک موٹیویشن یہ بھی تھی کہ میری جو لاسٹ ایکسپیڈیشن کی ویڈیو ہے, جو فلم میں نے شوٹ کی پورا 1 مہینہ, اس کا میں ابھی تک وائس اوور نہیں کر پایا یار. تو سب سے پہلے تو آئی وانٹ گیٹ بیٹر ایٹ وائس اوورز, آئی وانٹ گیٹ بیٹر ایٹ اسٹوری ٹیلنگ. ٹھیک ہے, ویژولز وغیرہ میں اچھے دکھا لیتا ہوں, دیٹس فائن. تو آئی جسٹ اسٹارٹیڈ کہ یار چلو لیٹس اسٹارٹ ڈوئنگ ود دا الیکشنز. اپنی فیس نہیں لے کے زیادہ آتا, لیکن لیٹس اسٹارٹ ٹیلنگ اور فیلنگز اینڈ کیپچرنگ ایوری تھنگ دیٹ کمز ان دا وے. تو اور مزے کی بات, الیکشن کیمپینس کو آج سے پہلے کبھی اس طرح کسی نے اس میں انکلوڈ بھی نہیں کیا ہے, تو لائک ایز اے کنٹینٹ کریٹر. یس. تو آئی جسٹ اسٹارٹڈ ڈوئنگ اٹ, اور اس ٹائم پہ تو لٹرلی آئی واز اراؤنڈ سم 3000 فالوورز. تو میں نے Oh really? Yes, I was 3,300 followers. I thought ki wow. And today it's the 30th day, and I am like 61K right now. Very cool, very interesting. So wow. At this point کہ جب میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں, اور جب یہ سارے لوگ بھی ہیں اور اتنا پیار بھی دکھا رہے ہیں سب لوگ, اور بیک دین جہاں کچھ بھی نہیں تھا, تو مجھے تب بھی اچھا فیل ہو رہا تھا. اور مجھے تب بھی ایک ڈسپلن تھا, موٹیویشن کم ڈسپلن زیادہ تھا, کہ لیٹس اسٹارٹ ڈوئنگ ہر دن کا ولاگ. بیچ میں 2 دن کے آف بھی ہوا, لیکن چلو ہوتا رہا. تو یس مین, دس از ہاؤ اٹ وینٹ. ویری نائس. اور آخری میری ایک جو لاسٹ ویڈیو تھی الیکشن کیمپین کی, اٹ گاٹ وائرل, اور کریزی اماؤنٹ آف فالوئنگ, اور وہ سارا کچھ. اور کس ویڈیو کے اوپر لائک پیپل اسٹارٹ لائک لوگ تو انٹریکٹ کر رہے تھے, کیونکہ میرے لیے وہ کانٹینٹ انٹرسٹنگ بہت زیادہ تھا. بہت سے لوگ بنا رہے ہیں, لیکن ان کی ایوری ڈے لائف ہے. آپ کے کانٹینٹ میں نا ایک تو پالیٹکس والی چیز تھی, لیکن ایک انٹرسٹنگ پارٹ یہ تھا کہ ایک نیریٹو تھا. مطلب کہ اگر میں خان صاحب کے ساتھ کام کرتا ہوتا نا, تو میں صرف تعریفیں کرتا رہتا ان کی, لیکن فیلنگ تھی. ٹھیک ہے, ایک دن میں نے اسٹوری لگائی ہوئی تھی اپنی, جس کے اندر میں وہ نعرے مارا تھا, اور آپ نے ہاں بھی کیا تھا. اسی دن میں نے وہ کیا, اور میں گاڑی میں بیٹھا تھا. اس کے بعد میں آفس آ رہا تھا, بالکل لائک وہ پی ٹی آئی کی کوئی میٹنگ تھی نا, کارنر میٹنگ. تو میں نے گاڑی میں بیٹھا, اسی ٹائم ہم لوگ نکلے آفس کے لیے. میں نے فون اٹھایا, آپ کی ویڈیو سامنے آئی. تو وہ ویڈیو اسٹارٹ ہی ایسے ہوئی کہ گیم کے اندر کوئی رولس بھی نہیں ہیں اب, تو سب لوگ جس طرح کھیلنا ہے اس طرح کھیلیں گے. تو میں نے کہا اتنا ریلیٹ کیا, میں نے اسی ٹائم شیئر کیا. تو وہ جو پرسنل فیلنگ تھی نا آپ کی, اس نے بہت ریزونیٹ کیا آئی تھنک بہت سے لوگوں کے ساتھ. سو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو کیپ اٹ ویری سمپل. جو میری ویوز ہیں ویری نیوٹرل, اور اس طرح سے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے نا, میں 2016 سے میں نے خان صاحب کے ساتھ بھی کام کیا, اور پی ٹی آئی کے ساتھ میرا بہت لمبا ٹائم گزرا ہے 2019 تک, اور شاید اب بھی ہم کچھ ایسے ہی ہیں. لیکن پھر ایک شفٹ بھی دیکھا, اور پھر یہ چیزیں ڈفرینٹ ہونے لگ گئیں. تو میں نے کہا یار لیٹس ٹاک اباؤٹ واٹ از اٹ رائٹ ناؤ. اور وہ یہی تھا کہ یار ہم کر رہے ہیں,
الیکشنز کیمپین چل رہی ہے, آئی ڈونٹ نو ہم ہاریں گے یا جیتیں گے, آئی ڈونٹ نو ہمیں کس نے لا کے دوبارہ کھڑا کر دیا ہے. تو یہ سارا کچھ چل رہا تھا اور میں نے اپنی فیلنگس شیئر کی, بس دیٹس اٹ. رات کو بیٹھتا تھا, نو اسکرپٹ, نتھنگ, ویری اسپونٹینیس, اور جسٹ ٹاکڈ اباؤٹ واٹ اٹ از. ویری نائس, ویری نائس. جو وہ ہے کیا کہتے ہیں, آئی تھنک ایکسپیرئنس آف سٹنگ ان اے روم ود دیز کائنڈ آف پیپل, پلس لائک فار ایگزامپل نارمل انسان کے لیے نا, میں نا بہت پرو پی ٹی آئی تھا, ٹھیک ہے, لائک میں جان دوں گا پی ٹی آئی کے لیے ٹائپ کا بندہ, ٹھیک ہے, جلسہ میں جا رہی ہے وہ. تو آئی واز لائک اتنا کریزی ہونا چاہیے, آئی تھنک ذرا سمجھنا چاہیے گیم کو, اور میں تو نہیں سمجھ سکتا, لیکن آپ بہتر سمجھتے ہوں گے کیونکہ آپ رہے ہیں وہاں پر. آپ کیسا, میرا بھی چھوٹا سا گلہ ہے کیا خان صاحب سے, حالانکہ ابھی بھی دل سے پیار ہے, سارا کچھ ہے, بڑا سپورٹ اور سارا کچھ, کام بھی کیا, بڑا قریب بھی رہے ان کے, لیکن گلہ یہی ہے کہ یار اپنے خاص دوستوں کو نہیں بھولنا چاہیے. خاص دوست, اور لٹرلی جب ہم الیکشن جیتے تو لوگ ویڈیوز بناتے تھے جہانگیر ترین عمران خان کی کہ یار بڈیز ہونے چاہیے, تو ایسے, ہاں مجھے یاد ہے. یس, تو مطلب جس نے سب کچھ پھیر دیا, اس نے آپ کو لا کے کھڑا کیا, اور پھر بھی کوئی گلہ نہیں کیا یار. مطلب آپ وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں, لیکن پھر بھی وہ صرف, ان کو ہمیشہ سے شوق رہا ہے جہانگیر ترین کو کہ میں ایگریکلچر پہ کام کروں, کیونکہ وہ ان کا شوق ہے, ان کا پیشن ہے. ان کے لودھرا میں جا کے فارمز آپ دیکھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار مینگو فارمز, ان کا اپنا گھر, ان کا ہارٹیکلچر, وہ سارا کچھ بڑا آرگنائزڈ کے طریقے سے ہے, اور زیرو سے انہوں نے اٹھایا ہے ہر چیز کو. تو ان کو تو اپنی چیز میں شوق تھا, وہ اپنا بیٹھ کے کر رہے تھے یار, لیکن کچھ لوگ تھے جو بیچ میں جیلس ہو رہے تھے بہت زیادہ, جو ایور گرین لوگ تھے بیسکلی, وہ جیلس ہو رہے تھے, انہوں نے کان بھرنا شروع کیے, اور آخر میں بات یہاں تک آ گئی کہ جے کے ٹی کو لیبل کر دیا گیا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جتنی بھی یوتھ ہے, ہم بھی ایک ٹائم پہ اس کا حصہ تھے, اس کے لیے خان صاحب کی جو بات ہے وہ تو سر آنکھوں پہ ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ بس جان دے دیں گے. انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ یار یہ بندہ ایسا ہے, تو انہوں نے کہا ویسا ہے, اور آج تک وہ ویسا ہی ہے. تو یہ چھوٹے گلے ہیں, باقی یار ہم بھی اسی کا پارٹ تھے اور ابھی شاید ہیں. ایک اور بات بتاؤں آپ کو, دل کی بات, ترین صاحب کے ریسنٹلی ان کے بھائی نے سوسائڈ کیا, عالمگیر ترین, جو پی ایس ایل کو بیسکلی سنبھال رہے تھے, انہوں نے سوسائڈ کیا. تو بڑا ایک ٹینس ماحول تھا, ہم بھی وہیں پہ تھے, اور آن دا 4th day جہانگیر ترین ہمسیلف سیڈ کہ یار خان صاحب کا ایک میسج تک نہیں آیا, اینڈ ہی واز ویری ویری سیڈ اباؤٹ اٹ. مطلب وہ بھی ایک ٹائم تھا کہ یار چلو اس دوست کے ساتھ چلو ایک میسج ہی کر دیں یار. لیکن مجھے یاد ہے میں ویڈیوز دیکھتا تھا نا ہر ٹائم, لائک بڈیز تھے وہ, ٹھیک ہے, تو لائک بندہ اسی میں کر لیتا ہے. ہاں یار بھاڑ میں جائے باقی سب کچھ یار, اپنی یاری اپنی جگہ یار. صحیح بات ہے. تو لیٹس سی مونا آگے بھی دیکھتے ہیں چلو کیا خیر, بنتا ہے, کیسے ہوتا ہے. پولیٹکس ویسے ہے اتنی کمپلیکیٹڈ چیز کہ بندہ وہ اگین ہارڈ اینڈ فاسٹ کچھ بات کہہ ہی نہیں سکتا. کچھ بھی نہیں ہے لٹرلی, آپ کسی کی سائڈ نہیں لے سکتے اس ٹائم پہ. اچھا خیر, اچھا جنرلی جب لائک ویسے بینگ ہاؤ اولڈ آر یو؟ 27 اس ٹائم ہوں بیک, اس ٹائم جب وہ ان لوگوں کے ساتھ تھے ان 2018 والے ٹائم کے اوپر, تو کیا 20 ہاں 20 years old, like 20 years old, traveling with Khan Saab and like one of the like biggest and popular people in Pakistan. Yes sir. کیسا لگتا تھا, کیسی conversations ہوتی تھی, کیا چیزیں, کس طرح زندگی اگر بدلی, زندگی کا وہ پوائنٹ آف ویوز بدلے کہ اچھا یار وہ کیا باتیں کرتے ہیں, میں کیا باتیں کرتا ہوں, میں کس لائف زندگی میں کچھ ہوتا ہے کیا آپ جب رہتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یار, میں صحیح بات ہے. مطلب مائی ریئلٹی فرسٹ جو چیز مجھے اس ٹائم پہ لگتی تھی نا, یہ جو اپنا 0 point ہے نا, 0 point, تو کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ صبح ہم اس کے اوپر ہیلی کاپٹر سے جا رہے ہوتے تھے اور شام کو میں بائک پہ جا رہا ہوتا تھا. That was something I used to think about کہ یار مطلب آپ نے وہ بھی دیکھ لیا, آپ نے بالکل یہ بھی دیکھ لیا, تو آئی تھنک یو آر بیکمنگ اے بیٹر پرسن ان جنرل. اور مجھے یاد ہے میں نے اپنی SOP میں بھی لکھا تھا کہ یار جب آپ کو گراس روٹ سے لے کے آپ کو ٹاپ لیول تک آپ کو ایک آئیڈیا ہے کہ کیا چیزیں کیسے چلتی ہیں, تو شاید آپ پھر کچھ بہتر ڈیسیجنز لے پاتے ہیں اپنی زندگی میں اوور آل. لیکن ہاں خان صاحب کا کیریکٹر اور ان کے قریب رہنے اور ان سے ان کی جو عادات تھیں ان سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا. ان کی میٹنگز میں بھی بیٹھتے تھے اور دے یوز ٹو کنسیڈر اس فیملی, اور ہمارے سامنے کوئی بھی باتیں چل رہی ہوتی تھی اینڈ دے یوز ٹو ٹرسٹ اس کمپلیٹلی. ابھی بھی ایسا ہی ہے, اور کافی چینج ہوا یار, آنیسٹلی کافی چینج. آئی تھنک آئی ایگری کہ جب آپ بہت ٹاپ لیول کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو اور بہت باٹم والے لوگوں کے ساتھ گھومتے ہو, تو یو انڈرسٹینڈ دا ورلڈ ویری
بیٹر بیٹر. ویری بیٹر. یس. اب دیکھیں نا لوگ پولیٹیشین سے کیا گلا کرتے ہیں کہ یار یہ لوگ تو جہازوں میں گھومتے ہیں, بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کو کیا پتہ نیچے ہمارے کیا مسئلے ہیں. یس. لیکن اگر آپ ابھی سے آپ کو ایک بیٹر آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یار گراس روٹ پہ لوگوں کے کیا مسئلے ہیں, جس طرح ابھی میں الیکشنز میں تھا تو میں ویسے ہی رینڈملی لوگوں سے گپ شپ لگاتا تھا اور ان سے مسئلے پوچھتے تھے اور کیا ہے کیا نہیں ہے, تو اور اس کے بعد اوپر کی باتیں, تو اچھا ایک آئیڈیا بندے کو ہو رہا ہوتا ہے زندگی کے بارے میں ان جنرل اور سسٹم کے بارے میں اسپیسیفکلی. تو یہ ہے یار, کافی چینج محسوس کرتا ہوں. آئی تھنک وٹ ہیپنز از فار دا گڈ. سو لائک وین یو تھنک اباؤٹ, خیر لوگ کہیں گے یار کیا پھنسی گیا پالیٹکس میں, بٹ آئی ایم جنرلی لائک اگین ایسی کانورسیشنس کرنے کی بھی اپرچونیٹی بہت کم ملتی ہے اس طرح. تو ایز اے پرسن جو اس ٹائم بہت کنفیوز تھا, لاس تھا لائف کے اندر, اور اس نے ایک جاب اسٹارٹ کی رینڈملی, ٹو اے پرسن جو آپ ابھی ہیں اور وٹ یو آر انویژننگ یور سیلف ان فیوچر. سو اگر آپ وہاں پر اس جاب کو یا اس اپرچونیٹی کو نہ اویل کرتے تو کیا کیسی ہوتی, اور ابھی آپ کو کیسی نظر آ رہی ہے؟ لائک کیا ایسا مین کی ڈفرینس, اگر کوئی ٹیک اوے ہو آپ کسی کو بولو تو وہ کیا ہوگا کسی بندے کے لیے؟ اگر میں مجھے آپ کو یار یہ چیز میں نے نوٹس کی ہے, آئی جسٹ وانٹ کہ سارے لوگ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہوئے. یار all this process, all this 8-year 9-year long process, it has only made me humble. So this is the first takeaway that I take from this, کہ یار very cool. آپ جہازوں میں بھی جا رہے ہو, آپ ہیلی کاپٹرز میں بھی جا رہے ہو, آپ سارا کچھ کر رہے ہو, لیکن اگر آپ خود کو ہمبل نہیں رکھ پا رہے نا تو یو ہیو لاسٹ اٹ. ٹھیک ہے, آپ جتنا خود کو ہمبل رکھو گے اتنا آپ بہتر فیل کرو گے اور ایز اے اچھا انسان بنو گے. اور ویسے بھی لائک میں تھوڑا فلاسفیکل بھی اپنی وہ رکھتا ہوں, تو زندگی میں جتنے بھی ریلیجنز آئے یا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا, انہوں نے بتایا کہ یار ہمیشہ زندگی میں نا ایک میانہ روی جو ہے نا, یہ فلاسفی کا ایک بہت انٹیگرل پارٹ ہے. فار ایگزامپل لیٹس سے اگر کوئی بڑا ہیپ ہیزرڈ کوئی سین ہو جاتا ہے, کوئی بام بلاسٹ ہو جاتا ہے, تو دو طرح کے لوگ ہوں گے. ایک اس میں کود پڑیں گے, دے ول بی کریزی انف ٹو جسٹ ڈائیو انٹو اٹ, and then there will be cowards who will just run away. But then how do you become like be in the center? یا میانہ روی کہاں پہ ہے آپ کی, جب آپ سینٹر میں رہو اور آپ کچھ اچھا سوچو اس ٹائم کے حساب سے, اور آپ ایک ایکشن لو اس کے لیے. تو میں ان دو چیزوں کو ضرور ملانے کی کوشش کرتا ہوں زندگی میں, فلاسفی کو بھی اور پھر جو میں کچھ سیکھ رہا ہوں, تاکہ میں ایٹ لیسٹ اپنی ذہن کو اس میانہ روی والے پوائنٹ پہ لے کے آؤں کسی نہ کسی طرح. اور جتنے زیادہ معاملات میں لے کے آ جاؤں گا تو شاید آئی ول بیکم اے بیٹر پرسن. لیکن مطلب ایک دونوں ایکسٹریم پوائنٹس سے, جو بھی دونوں ایکسٹریم پوائنٹس ہیں ان کے بجائے آپ لائک ایگزیکٹلی, جیسے آپ نے کامنٹس میں دیکھا اس دفعہ میری ویڈیو تھی, تو دیر ور ٹو ایکسٹریمز اونلی اینڈ ویری فیو پیپل ور دیر جو کہ تھوڑا سینٹر میں رہ رہے تھے. ایک بندے نے بڑا اچھا کامنٹ کیا تھا کہ دس مین گیو آل in 2018 ٹائپ کی کوئی چیز, اور اینڈ ہی پتہ نہیں ایکسپیرینس بیٹریل ایز ویل ٹائپ کی کوئی چیز. بالکل. تو اس نے کہا کہ ہاں یار آپ ایٹ لیسٹ تھوڑا سینٹر میں رہنے کی کوشش کرو. اور ہمارے کراؤڈ کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے لگتا ہے وہ یہی ہے کہ بہت ایکسٹریمز ہیں. آپ کی کرکٹ ٹیم ہار جاتی ہے, آپ ان کو گالیاں دینے لگ جاتے ہو, آپ ان کا بیڑا غرق کر دیتے ہو. ان کو ہٹلر یاد آ جاتا ہے جس نے وہ اپنی ٹیم ختم کر دی. اتنا ایکسٹریم یار, خدا کا نام ہے یار, ہار گئے تو کوئی بات نہیں ہے. تو مجھے صرف یہی مسئلہ لگتا ہے کہ یار ہمارے میں کب ٹالرنس آئے گی, ہم کب تھوڑا سینٹر میں رہنے کی کوشش کریں گے, ہم کب تھوڑا ایکسٹریم سے دور ہونے کی کوشش کریں گے. لیکن ہمیں بس ایکسٹریمز اچھی لگتی ہیں, یا تو ہم گراف کے ٹاپ پہ ہوتے ہیں یا ہم بالکل باٹم پہ ہوتے ہیں. سیریسلی لائک وائی ڈو یو تھنک کہ لوگ لائک ایسے ہوتے ہیں؟ لائک مطلب جنرلی وین یو تھنک اباؤٹ اس طرح گھومتے پھرتے, میری انالیسس یہ ہوتا ہے کہ ٹالرنس کے لیے نا آپ کو ایکسپوجر چاہیے, آپ کو ایکسپیرینس چاہیے, اور آپ کو ایجوکیشن بھی ایک سرٹن لیول کی چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ ہماری پاپولیشن کو یوز ہی اس لیے کیا جاتا. آپ نے وہ دیکھا پیکی بلائنڈر؟ یس سر, مائی فیوریٹ. پیکی بلائنڈر کے اندر ایک تھامس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو مین, وہ ایک اس کا بڑا بھائی ہوتا ہے آرتھر, ٹھیک ہے, آرتھر. وہ آرتھر کو لائک اس کا غصے کو استعمال کرتا ہے, چینل کرتا ہے اس کو اپنی پوری پارٹی جو ہوتی ہے اس کی بھلے کے لیے, اور وہ کرتا ہے ہمیشہ, ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے, تو اگر آپ ایگزامپل لینا اس کے آرتھر کی, تو ایکچولی یہاں پر سب لوگ یہی کرتے ہیں, جو ہمارے جو لیڈرز ہوتے ہیں, جو بڑے لوگ ہیں, وہ ہمارے اگریشن کا استعمال کرتے ہیں ڈفرینٹ ریلیجن کے اندر بھی, وہ پارٹیز کے اندر بھی, سب چیزوں کے اندر. ایگزیکٹلی میں یہی کہنے والا تھا کہ جب آپ کو
آپ کے اس ایکسٹریم کے لیے ویلیڈیشن ملنے لگ جائے نا, تو آپ کہتے ہو کہ ہاں آئی ایم ڈوئنگ ویری گڈ, اور جو باقی سب ہے تو ایسے ہی ہے. اور وہ پوائنٹ ہے کہ آپ اس ٹائم پہ لیٹ سے اگر آپ لرننگ کر رہے ہو اور ایک ٹائم پہ آ کے آپ کہتے ہو کہ مجھے تو سب آ گیا ہے, تو آپ کی وہاں پہ اسٹاپ ہو جاتی ہے پروگریس. تو مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اگر آپ بچپن سے بھی یا ایون جب آپ تھوڑا ہوش سنبھالتے ہو اور آپ کچھ چیزیں کرتے ہو اور اس کی آپ کی ویلیڈیشن ملنے لگ جائے کہ ہاں تم ٹھیک کر رہے ہو, تو آپ تھوڑا پھر ڈی ٹریک ہو رہے ہو وہاں سے. اور ایون آئی تھنک آئی ڈونٹ نو کہ اف یو ایکسپیرینس اٹ اور ناٹ, مے بی آئی تھنک کیا ہو کیا پتا, بٹ لڑکوں کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے یہ کہ آپ ارلی لائف کے اندر نا بہت جلدی کچھ نہ کچھ ایسا کام کرتے ہو جہاں پہ آپ کو وہ ویلیڈیشن ملتی ہے کہ یہ مردوں والا کام کیا ہے, اور پھر آپ اور ایکسٹرا کرتے ہو, اور پھر آپ ایک اور ایکسٹرا کرتے ہو. مطلب اس سوسائٹی کا یا اس کلچر کا, اس میں سے اگر آپ کچھ اچھا نکال رہے ہو تو وہ کیا نکال رہے ہو, ٹالرنس ہی نکال سکتے ہو, لیکن ٹالرنس ہے نہیں, آپ ایکسٹریمز پہ رہ رہے ہو اور آپ کی سوسائٹی آپ کا کلچر بھی آپ کو ویلیڈیٹ کر رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. تو کہیں نہ کہیں ہمارے سوسائٹی یا ہمارے کلچر کا بھی ایک بڑا ہاتھ ہے اس میں, جہاں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ آپ کو ویلیڈیشن. لیکن مجھے بڑا اس پہ آئی ایم ہیپی کہ یار اب کچھ نہ کچھ اویئرنیس آ رہی ہے پولیٹیکلی بھی, آل دو ابھی بھی کلٹ مائنڈ سیٹ ایگزسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, آئی ایم ریئلی سوری گائز, لیکن ایکچولی اٹ ڈز. تو مجھے لگتا ہے جنریشنز لگیں گی کچھ, لیکن چیزیں بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. لیٹس ہوپ. اور کبھی کبھی پہلے میں بیٹھتا تھا نا اس طرح سوچتا تھا کہ یار ایسا کیا ہوگا زندگی کے اندر کہ چیزیں چینج ہونی شروع ہوں گی. پھر دین آئی ریئلائز کہ لائک اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم اینڈ اے لاٹ آف ایجوکیشن, کیونکہ ایجوکیشن کے علاوہ چیزیں بدل سکتی نہیں ہیں. آپ ایک چھوٹی جو آپ کی آنے والی جنریشن ہے اس کو ایجوکیٹ کرو گے, وہ بڑے ہوں گے, وہ جو ایکشنس لیں گے وہ امپیکٹ کرے گا اس سے اگلی جنریشن پہ, اور پھر کرتے کرتے اٹ ول ٹرکل ڈاؤن. سو یا میں نے بھی جب سے ہوش سنبھالا تو میں اس چیز کے بارے میں بڑا سوچا کرتا تھا کہ یار کب آخر کب, تو پھر اسی پوائنٹ پہ آ گیا ہوں کہ یار جنریشنز لگیں گی اس کے بغیر, تو چلیں ہم اچھا کر لیں گے, آپ اچھا کر لیں گے. اور میں ایک بات بتاؤں, پازیٹیو چیز کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے نا کہ وہ جاتا ہے بہت دور دور تک جاتا ہے. نیگیٹو بے شک بڑا کول لگتا ہے یار, اس ٹائم پہ آپ کو اچھا فیل کرا رہا ہوگا, لیکن وہ بہت تھوڑا سا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, پازیٹیو کا امپیکٹ. اور جو نیگیٹو جو لوگ کرتے بھی ہیں نا, ایونچولی زندگی میں کبھی آپ ان سے پوچھو نا تو وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ یار کاش ہم نہ کرتے, لائک ایونچولی زندگی میں نا. اور آئی تھنک بس زندگی ہے ہی تھنک مشکل, مجھے تو بہت مشکل لگتی ہے زندگی یار, کبھی کبھی مجھے بہت مشکل لگتی ہے. کیا یار کیا کر رہے ہیں ہم لوگ, یہ تو پھنس گئے. اور کبھی کبھی کہتے ہیں یار تیری سمپل ہے, اچھی گزر رہی ہے, کچھ کوئی سین نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو کمپلیکیٹڈ صحیح ہے, اس کو فکس کرنا پڑے گا. اچھا تھوڑا سا میں پیوٹ کرتا ہوں ایکسپیڈیشن والی چیز کے اوپر. ایک تو مجھے پہلے یہ بتائیں کہ ایکسپیڈیشن ہوتی کیا ہے, اور پھر ہم اس کے اندر تھوڑا ڈائیو کرتے ہیں. یار ایکسپیڈیشن یہ ہے کہ جب آپ وائلڈ میں جاتے ہیں اور آپ کو 100% نہ آپ کو سیلف سفیشینٹ رہنا ہے وہاں پہ آپ کے لیے کوئی ریزورٹ نہیں ہے, وہاں پہ آپ کے لیے کوئی بندہ نہیں کھڑا جس نے آپ کے لیے ٹینٹ لگایا ہوا ہے. آپ نے اپنا سامان خود اپنے گدھوں پہ یا جو بھی آپ کا موڈز ہے وہاں پہ جو بھی ہوتا ہے اس پہ آپ لے کے جاتے ہیں. آپ اپنا بیس کیمپ سیٹ کرتے ہیں خود, آپ اپنا کچن سیٹ کرتے ہیں خود, آپ اپنا میس سیٹ کرتے ہیں. آپ اتنا سفیشینٹ ہوں کہ آپ K2 بیس کیمپ پہ جہاں پہ بہت ایکسٹریم ٹیمپریچرز ہیں آپ وہاں پہ سروائیو کر پائیں بیسکلی. تو یہ ایک ایکسپیڈیشن ہوتی ہے کہ آپ جاتے ہو, 10 دن کی بھی ہوتی ہے, 15 دن, 20 دن. یہ جو K2 بیس کیمپ ٹریکس ہوتے ہیں یہ تو بڑے فیسیلیٹیٹڈ ٹریکس ہوتے ہیں, یہ تو بڑے نائس اور ویری ایزی گوئنگ ہوتے ہیں. لیکن جو ایکسپیڈیشن اٹ سیلف ہے وہ بڑا ایک مشکل سین ہے. مجھے یاد ہے میں لاسٹ ایئر جب گیا ہوں 1 مہینہ میں نے گزارا. اچھا K2 ایکسپیڈیشن ٹریک جو ہے وہ 14 ڈیز ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ. آپ 5 ڈیز میں گئے, 2-4 دن گزارے, 5 ڈیز میں واپس آ گئے, ٹھیک ہے. لیکن میں نے 1 مہینہ گزارا K2 بیس کیمپ پہ, اور ہم آف سیزن پہ گئے ہوئے تھے کیونکہ ہم نے اسکیئنگ کرنی تھی, ہمیں سنو چاہیے تھا. لیکن ہمیں کیا پتہ تھا کہ ہم جائیں گے اور ہم وہاں پہ پھنس جائیں گے, اور سنو اسٹارمز آتے تھے, 4 دن ہوتے رہتے تھے. اینڈ اٹس سو ڈیفیکلٹ, مطلب یو ہیو ٹو گیٹ بزی سیریسلی. اف یو جسٹ سٹ ڈاؤن اینڈ یو جسٹ ویٹ you will get depressed and you will lose your mind seriously. So that's the biggest challenge you have in an expedition, کہ آپ کو تھوڑا سین رہنا ہے, آپ کو بزی رکھنا ہے. لٹرلی ہم سخت سنو ہو رہی ہے, اسٹارم آ رہا ہے, اور ہم باہر نا پتھر اکٹھے کر کے ہم سنو مین وہ اسٹون مین بنا رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, تاکہ ہم بزی رہیں کسی طرح. اور لٹرلی مطلب 20 دن گزرے تو میں تو اتنا مطلب ایڈجسٹ ہو گیا, تو میں نے کہا اب میں ادھر رہ لوں گا, اب میں ادھر سیٹ ہو گیا ہوں برو, اب مجھے نہیں جانا سیریسلی. لیکن پھر وہ اینڈ ہونے کو آ گیا. تو ہاں ہمیں پورے ایکسپیڈیشن میں ایوری ڈے وی ہیڈ ٹو واک
trek 10 hours. 10 hours? 10 hours. Oh, Like after my the good 5th Lord. or 6th hour, you are done. آپ کا جسم کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے. اٹس مائنڈ گیم نا. آپ کو پھر بھی اپنی ہی ٹانگوں پہ جانا ہے. 4 گھنٹے آگے آپ نے پھر بھی جانا ہے. تو یہ ایک مائنڈ گیم بہت زیادہ ہے. مطلب ایکسپیڈیشن از آل اباؤٹ مائنڈ گیم آنیسٹلی. سو لائک فار ایگزامپل آپ کو جس طرح آپ ہیں, آپ جنرلی کیا پریکٹس کرتے ہیں, کوئی ٹریننگ کرتے ہیں جب جانے سے پہلے؟ لائک کیا ہوتا ہے جب وہاں پہ جا کر, کس طرح رہتے ہیں اتنے ایکسٹریم, اور اوپر سے سردی ہوتی ہے موسٹلی, تو سردی میں سروائیو کیسے کرتے ہیں؟ سروائیول آپ کو سب سے پہلے تو اپنی کلودنگ کو ذرا سیٹ رکھنا پڑتا ہے, وچ از ویری امپورٹنٹ. آپ کو لیئرس کو سمجھنا ہے کہ میری بیس لیئر کیا ہے, اس کے بعد میری فلیس اچھا, کوئی کیا لیئرس ہے. ہوتی ہیں؟ یس. اچھا, تو آپ بہت ساری لیئرز لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھ, کیونکہ آپ کو سویٹ مینیج کرنا ہوتا ہے. اگر آپ سویٹ نہیں مینیج کر سکتے تو یو آر گون. سویٹ میں آپ کا پسینہ جب آپ کو آنے لگ جائے, لیٹ سے آپ نے 3 لیئرز پہنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, آلریڈی, اور آپ کے جو پسینہ ہے وہ آپ کی فرسٹ لیئر میں ایکومولیٹ ہو رہا ہے, تو لیٹ سے آپ کو آگے آپ ایک تو بھاری ہو جاتے ہو بہت زیادہ, اور اگر آپ کو ہوا لگ جائے تو آپ فارغ ہو. میں نے ایسے بھی کیا ہے کہ لٹرلی سخت سردی میں 5 گھنٹے ہائیک کی, سنو شروع ہو گئی اینڈ میری اندر والی لیئر سویٹی ہے, تو میں نے کپڑے اتارے, میں نے وہ سویٹی اتارا, ایک اور پہنا تاکہ میں تھوڑا اب اوکے ہو جاؤں اس, کیونکہ مجھے وہاں پہ اسٹے کرنا تھا 1 گھنٹے کے لیے. تو مطلب آپ کو سویٹ مینیج کرنے کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے, اور یہ ساری لیئرز اور یہ سارا کچھ یہ آپ کے پسینے کو بیسکلی مینیج کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور سردی میں بھی پسینہ آ جاتا ہے؟ یس سر, آپ اندر سے آپ فلی آپ ہیٹر بنے ہوئے ہوتے ہو, کیونکہ اب ہیٹ تو آ رہی ہے, آپ اپنی ہیٹ کو نکال بھی نہیں سکتے بیکاز یو وانٹ ٹو کنزرو دیٹ ہیٹ. اوبیسلی. تو آپ ہیٹ کی گیم ہے ساری, آپ سویٹ کی گیم ہے ساری. اچھا, واو. تو لیکن لٹرلی 1 مہینے میں سنو اسٹارمز اتنے دیکھے, صرف ہم نے 4 دن اسکیئنگ کی پورے مہینے میں. اور آپ لائک کرنے پارٹی گئے تھے, لیکن اسکیئنگ کرنے گئے تھے؟ لوگوں کو لگتا ہے میں پارٹی کر رہا تھا وہاں پہ, لیکن برو میں جب واپس آیا تو میری حالت بتا رہی تھی کہ کیا حال ہے میرا اس ٹائم پہ. تو پہلی بار کس طرح گئی تھی, کیسے لائک اس کا, کیونکہ یوزلی اس طرح کی چیزوں کے اوپر ایک بندہ کسی کی پوڈ کاسٹ سنا تھا, وہ کوئی ینگ لڑکا تھا, وہ بتا رہے تھے کہ ایک تو پیسے بھی لگتے ہیں کافی, اور دوسرا مطلب کہ لائک آپ مر بھی سکتے ہیں یار جب آپ لائک. کریٹرس کے لیے فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ کیا؟ چلے جاتے ہیں, بارٹر ہو جاتا ہے. نہیں وہ تو صحیح ہے, بٹ آپ کیسے پہلی بار گئے, اور آپ نے کیا سوچ کر گئے تھے, اور کیا آپ کو ملا, اور پھر لائک دوبارہ کیسے وہ بار بار انٹرسٹ پیدا ہو کہ جانا چاہیے, جو پہلا مجھے ایک پائلٹ پروجیکٹ جس کو کہتے ہیں, جو میں نے چترال میں بیسکلی ایکسپیرینس کیا. اچھا, وہاں پہ تھا جہاں پہ یو خانو اور یہ سارے بوائز تھے, اور وہاں پہ میں ان کے ساتھ پہلی دفعہ گیا. ہم نے 4-5 گھنٹے جو جس سویٹ کی میں بات کر رہا ہوں, تو میرے پاس سنو شوز بھی نہیں تھے, اور میں لٹرلی ٹانگ رکھتا تھا اور میں دھنس جاتا تھا, لٹرلی آئی واز سوئمنگ. اور یو خانو نے مجھے بولا بھی کہ برو وہاں پہ چلنے والا کوئی سی نہیں ہے, تو سوئم کر رہا ہوگا, تو دیکھ لے اپنا حال خود ہی سیٹ کر لے. لیکن ایک اور بوائے تھا حمزہ مسعود, ویری گریٹ گائے, جس نے جو پاکستان میں بیسکلی سنو بورڈنگ کا ایک پائونیئر جس کو بول سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ویری ویری گڈ گائے. تو اس نے مجھے کہا کہ لڑکے تو نے جان پہنچانی ہے وہاں پہ, اور میں نے جان وہاں پہ پہنچائی. جس طرح سوئمنگ کر کے گیا, جیسے بھی گیا میں پہنچائی, اور وہاں سے ان کو لگا کہ یار یہ بندہ بہت ڈیڈیکیٹڈ ہے, یہ کر لے گا, اس نے جان پہنچا لی ہے. کیونکہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ وہاں سے واپس چلا جاتا. ہاں, تو یہ فرسٹ ایک مجھے پائلٹ پروجیکٹ ملا, مزہ آیا. اور مطلب مزے کی چیز یہ ہے کہ سمرز میں تو آپ جاتے ہی ہیں ان جگہوں پہ, لش گرین اور سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح سب لوگ جاتے ہیں. لیکن ونٹرز میں ان ویلیز میں جانا, ان ان ٹیپڈ ویلیز میں جانا جہاں پہ صرف اس ٹائم پہ برف پڑ رہی ہے, اور ان ویلیز کو اس ٹائم پہ وٹنس کرنا, بیوٹیفل مین. مطلب میں نہیں ورڈز میں بیان نہیں کر سکتا میں اس ٹائم پہ, لیکن پیسے پورے. ویری کول, ویری کول. سو آپ پہلی بار وہاں گئے, پھر دوسری بار یہ وہ ہے جو جہاں پر مہینے کے لیے گئے تھے اور پھنس گئے تھے, اور لائک سب سے زیادہ چیلنجز ایسے, لائک کبھی ایسے ہوئے وہاں پر بہت تیز برف پڑی اور لگے کہ یار پتہ نہیں ہم واپس کب جائیں گے, یا جا سکتے بھی ہیں نہیں جا سکتے؟ پہلے دن جب ہم پہنچے اپنے سیکنڈ بیس کیمپ پہ, ایک فرسٹ بیس کیمپ تھا, پھر سیکنڈ فرسٹ بیس کیمپ واز ریلیٹیولی ایزیئر کیونکہ ویدر بھی تھوڑا اچھا تھا, اور ہم نے وہاں پہ تھوڑا ایکلیمیٹائزیشن کی. وہ کیا ہوتی ہے ایکلیمیٹائزیشن از بیسکلی کہ جب آپ جاتے ہیں اس ہائٹ پہ آپ اپنے باڈی کو تھوڑا سا اس انوائرمنٹ کے ساتھ آپ اسے ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جتنے بھی ماؤنٹینئرز جاتے ہیں جو K2 سمٹ کرتے ہیں, یا جتنے باقی پہاڑ سمٹ کرتے ہیں, ان کو بھی پہلے جانا پڑتا ہے. پہلے ایکلیمیٹائزیشن ڈے, سیکنڈ ایکلیمیٹائزیشن ڈے, فرسٹ بیس کیمپ تک گئے, تھرڈ تک گئے,
اور پھر ایک پش میں وہ جاتے ہیں. تو وہاں سے آپ ایکلیمیٹائز ہو رہے ہو اور اس کے بعد آپ گیم آن کرتے ہو. سیکنڈ بیس کیمپ پہ جب میں گیا تو لٹرلی پہلے دن اتنا ڈیفیکلٹ سین ہے, کیونکہ آپ کو آپ جب اسکی ٹورنگ جو بیسکلی جو ورڈ ہے نا, اٹس اباؤٹ واکنگ آن دا اسنو, اینڈ یو کانٹ واک آن دا اسنو جسٹ ود یور بیئر فیٹ, کیونکہ آپ کو وہی آپ دھنستے جاؤ گے اور آپ کو سوئمنگ کرنی پڑ رہی ہوگی. تو اس کے لیے نا انہوں نے اسپلٹ بورڈز بنائے ہوئے ہیں. آپ بڑے بڑے جوتے پہنتے ہو اور اس کے ساتھ آپ کے اسپلٹ بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں. سو یو کین, اس کا آپ کا سرفیس ایریا زیادہ ہو جاتا ہے اینڈ یو کین واک آن دا اسنو بیسکلی. اچھا. تو پہلا دن جو تھا ہمارا, اٹ واز 12 hours لانگ. صبح 5 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک نتھنگ ٹو ایٹ. لٹرلی وہ اسنو اٹھا کے کھا رہے تھے. یہ سین تھا. تو کس طرح سروائیو کرتے ہیں یار؟ بس مطلب لائک ڈیم. وہاں سے ہم نے ویلی کراس کی. پہلے تو آپ کو زگ زیگ وہ کرواسز ہیں وہاں پہ, ان کو کراس کر کے آپ تھوڑا اس پہاڑ جس پہ آپ نے چڑھنا ہے اس کے آپ بیس پہ پہنچتے ہو. اس میں لگے ہمیں کوئی 2.5-3 گھنٹے ہمیں اس میں لگ گئے. اچھا. راستہ ڈھونڈنے میں اور وہ سارا کچھ. وہاں پہ گئے, 2 بوائز کا پلان بنا جو فرینچ گائز تھے. ان کا پلان بنا کہ ہم تو جا رہے ہیں اوپر اور ہم اوپر سے اسکی کر کے آئیں گے. تو 3 گھنٹے ان کو جانے میں لگ گئے. پھر وہ وہاں پہ بیٹھے, پھر وہ واپس آئے, پھر ہم نے انتظار کیا. اس میں پورے پروسیس میں 12 گھنٹے لگ گئے. تو وہ ٹائم تھا کہ میں نے کہا یار میں نہیں کر سکتا, کیونکہ پہلی بار میں اسپلٹ بورڈنگ کر رہا تھا وہ اتنے بھاری جوتوں کے ساتھ, اور وہ پھر آپ کی اسکیز لگی ہوئی آپ کی جوتوں کے ساتھ, اس کے آپ نے اس پہ چلنا ہے ٹھپ 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 بطخ کی طرح. ٹھیک ہے, تو وہ دن تھا. میں نے کہا, میں نے آ کے اپنے جوتے پھینکے جب میں واپس بیس کر کے آیا. میں نے کہا میں نہیں پہن رہا یہ جوتے دوبارہ, انہوں نے میرے ٹانگوں کی مت مار دی ہے, میں نہیں پہنوں گا. اور دیٹ واز دا پوائنٹ کہ میں نے کہا یار بس ہے میری, بس ختم. لائک آئی واز ڈسٹرائڈ مینٹلی. لیکن اچھا یہ ہوا کہ اگلے 2-3 دن اسنو اسٹارم تھا اور اتنا بور ہو گیا تھا میں, دماغ جگہ پہ آ گیا. دماغ لٹرلی جگہ پہ آ گیا. میں نے کہا نکالو یار, when will this sunny day come, تاکہ ہم دوبارہ جائیں باہر کچھ کریں یار. اور بس ایسے ہی ہوا. تھوڑا مینٹلی بہت چیلنجز فیس کرنے پڑے. مجھے یاد ہے میں پہلے دن جب میں نے 10 گھنٹے کی ٹریک کیا تو میں واپس آ کے میری حالت بری ہو گئی تھی. میں وامٹ کر رہا تھا اور ایکلیمیٹائز بھی صحیح طرح سے نہیں ہوا تھا. تو اس دن بھی مجھے تھا کہ یار میں کیسے کروں گا. سارا ٹور جو 30 دن تھے, سارا ٹور ایسے ہی گزرا کہ یار میں کیسے کروں گا, لیکن ہو گیا. Mentally it was too tough. It was not a party actually. Very cool. Damn. یہ سارے ایکسپیڈیشنز کے سینز. How do you know like content creators یو خانوں کے علاوہ like generally لاہور میں اسپیشلی؟ ہاں یار, سب سے پہلے جس سے انٹریکشن ہوا زہر عزیز کے ساتھ ہوا تھا. وہ ایک جیپ ریلی پہ جا رہا تھا بلوچستان میں. زہر عزیز وہ فوٹوگرافر؟ ہاں یس. تو سب سے پہلے انٹریکشن اسی کے ساتھ ہوا تھا. اس نے کوئی اسٹوری لگائی تھی اور میں نے کہا کہ یار آئی ایم اپ فار اٹ, لیٹس گو. تو اسی طرح 3-4 ہم بوائز تھے, ہم ایک ہی گاڑی میں بیٹھے, بہاولپور سے ہم نکلے اور ہم بلوچستان گئے. بڑا مزے کا سفر تھا. بہاولپور گئے ہوئے تھے یا پھر؟ نہیں, میں گیا بہاولپور اور زہر کے پاس, اور وہاں سے پھر ہم نکلے اور گئے. اچھا. تو پھر جیپ ریلیز میں جب میری انٹرنس ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ ہاں یار یہ بندہ تو 70-200 پہ نا بڑا مزے کا ہینڈ ہیلڈ بڑا اسٹیبلائز شاٹ لے لیتا ہے, تو انہوں نے کہا ہاں یار ہی از اے گڈ گائے. تو پھر مجھے واصف نے کانٹیکٹ کیا, آرٹ بائی واصف. اور پھر میں اسکردو سرفرنگا ریلی پہ اس کے ساتھ گیا. بیسٹ ایکسپیرینس, بڑے اچھے کریٹرز تھے سارے اس میں, نعمان الہی اور جتنے بھی بوائز تھے, معاذ عاصم. اور ادھر سے پھر ان کے ساتھ گپ شپ بنی سارا کچھ. پھر اس کے بعد ہم گوادر ریلی پہ ساتھ گئے سارے, اس میں ہم ٹرین پہ گئے جس میں میں نے پھر وہ SOP بھی ساری اپنی اسی میں لکھی تھی. تو ان بوائز کے ساتھ یہاں پہ ملنا ملانا ہوا. اور بیسکلی تو جو میں سمجھتا ہوں واصف ہیز بین ویری کائنڈ میری ساری جرنی میں. ایون یہ ولاگنگ کے سین میں ویری نائس گائے, ویری ہمبل گائے. ہمیشہ مطلب سب سے وہ ملے گا. میں کچھ بھی نہیں ہوں, مطلب میں کیا کریٹر ہوں, اس سے بڑے بڑے کریٹر سے وہ ملتا ہوگا. لیکن وہ جب بھی مجھے ملتا ہے وہ کہتا ہے یار باقی سب کو شاید میں ان کے کام کی وجہ سے, لیکن تجھے میں تیری وجہ سے ملتا ہوں, تیرے سے. ٹھیک ہے, کوئی اس میں انکنڈیشنل لو سین ہے, لیکن ہی ہیز بین ویری کائنڈ آنیسٹلی. باقی بوائز بھی پھر ابھی تو بھرمار ہو گئی ہے, تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا کروں کیسے کروں. اور پتہ ہے جب وہ 2 بندے ہیں جن کا لائک میں ایک شادی پر گیا تھا مہندی پر, وہاں پہ بڑے کافی کریٹرز آئے ہوئے, کافی لوگ آئے ہوئے. وہاں پہ 2 لوگ تھے جن کے ساتھ میں چاہتا تھا تصویر بنانا. ایک تھا واصف اور دوسرا وہ فیضان سمیر کو جانتے ہیں, فیضان سمیر. لائک یہ 2 بوائز میں لائک آئی ریلی لائک دیز گائز. میں گیا, میں نے کہا آپ کے ساتھ تصویر بنا لوں, ان کا یہاں ویری نائس. سو یو ورک ایٹ لافالجی.
جی لائک کیا کام کرتے ہیں, کیا کام ہے, کس طرح اسٹارٹ ہوا, کیوں اسٹارٹ ہوا؟ یار سو آئی ایم دا فرسٹ گائے ایور کہ جس نے لوفالوجی کی مارکیٹنگ لی. لوفالوجی لانچ ہوا تھا 2016 میں, اچھا, اور 2016 سے لے کے 2022 تک کوئی مارکیٹنگ نہیں تھی ان کی. صرف ایک کوئی ان کی تھی جو پولینڈ سے آئی ہوئی تھی, اور وہ کچھ تھوڑا بہت کرتی رہتی تھی اپنے فون سے. اچھا, یہ لائک کس نے بنایا, اور اسی نے پولینڈ والے جو؟ ہاں, ایک پولش خاتون ہے جنہوں نے ایک پاکستانی مرد سے شادی کی. انہوں نے پھر یہاں پہ یہ بزنس شروع کیا لوفالوجی کے نام سے. تو مجھے ایک دوست کے تھرو ایک پروجیکٹ آیا, اور اس نے مجھے کہا کہ یار شاید تیرے کیریئر کے لیے بہت اچھا ہوگا. اچھا, میں نے بڑا لائٹ لیا اس ٹائم. میں نے کہا کیا اتنا بڑا کیریئر, کیا پروجیکٹ, فری لانس ہم کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اتنا کوئی سین نہیں ہوتا. تو پھر میں گیا اور میں ان سے ملاقات کی. انہوں نے مجھے بتایا کہ انٹیریئر فوٹوگرافی کرنی ہے بیسکلی. انہوں نے اپنے ہوٹل کے لیے کروانی ہے, دا 108 ہوٹل. تو سب سے پہلے میں نے ان کے لیے وہ پروجیکٹ پکڑا. اور یہ ہوٹل کہاں پہ؟ یہ بھی جسٹ ایڈجسنٹ ٹو لوفالوجی, مطلب اٹیچ ٹو لوفالوجی. جو اس کے اوپر, اچھا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو شاید اس خاتون نے پہلے بھی کسی سے شوٹ کروایا تھا, تو اس کو آئیڈیا تھا کہ کیا اس نے شوٹ کیا تھا, اور بڑا ایمیچور قسم کا اس نے کر کے دیا تھا. تو میں جب گیا تو میں نے ان سے بڑا کم چارج کیا, 2 دن پورے لگائے. میں نے ماڈلس کو بلایا, میں نے آدھے پیسے تو ان پہ بھی لگا دیے. تو وہ بندی دیکھ رہی تھی کہ یار یہ بندے کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے بیسکلی, اور ہاؤ مچ انویسٹڈ ہی از ان ٹو دس. تو میں نے میں کرتا ہوں تھوڑے سے پروجیکٹس کرتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ جان لگا دوں, جو کروں وہ پھر لائک اچھا کروں, اگلا بندہ یاد بھی رکھے کہ ہاں یار اس نے کیا تھا. تو وہ جب میں نے پروجیکٹ کیا اس کو میں نے ڈیلیور کیا بڑا اچھا. تو اس کے بعد نکول وحید ان کا نام ہے, شی ٹیکسٹڈ می کہ یار ہم تو اب فل فلیج شروع کرنے لگے, اور ہم بزنس کو بہت ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, اور آپ اپنا ٹائم لیں, لیکن آپ آ جائیں, اپنی ٹیم بنائیں خود, اور لیٹس ڈو دس. تو اس ٹائم میری ایک اور جگہ پہ جاب چلی تھی, grana.com میں. اچھا, وہ جاب کب اسٹارٹ ہوئی تھی؟ وہ جاب رائٹ آفٹر آئی کیم فرام US. تو مجھے کچھ ڈھونڈنا تھا. وہاں پہ میں پہلے کانٹینٹ کریٹر تھا, اور اس کے بعد تھوڑا مارکیٹنگ میں کچھ نہ کچھ کرنے لگ گیا تھا. تو وہاں پہ بھی ٹھیک ٹائم تھا, دے ور پیئنگ می ویری لیس, لیکن بس کرنا پڑا. 2 سال میں نے وہاں پہ بھی گزارے. مجھے بڑی بات ہے, میں نے 2 سال وہاں پہ کام کیا. لیکن یہ وہ ٹائم تھا جب میں US سے آیا, اور میری ایک ہی جاب تھی صرف, اور مجھے کچھ کرنا تھا. تو بیسکلی آئی جسٹ ٹک اے اسٹارٹ. تو وہاں سے لائک دیٹس سو امپورٹنٹ کہ جب آپ کو کچھ کرنا ہوتا ہے یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹارٹ ٹو ڈو سم تھنگ. ایگزیکٹلی ویری امپورٹنٹ. بے شک آپ کو بہت کم پیسے وہاں پہ مل رہے ہیں, بے شک آپ چیزیں فل اس طرح سے نہیں کر پا رہے اپنی, لیکن یو ہیو ٹو. ٹھیک ہے, آپ جسٹ بیٹھ نہیں سکتے کہ ہاں نہیں وہ پوائنٹ آئے گا تو میں اپنا سارا کچھ اسی پوائنٹ پہ کروں گا جا کے. میں نے وہ اسٹارٹ کیا. وہ grana.com میں مجھے 2 مہینے رہتے تھے 2 سال پورے کرنے کے لیے. تو میں جسٹ وہ 2 سال کا ٹارگیٹ ہٹ کرنا چاہتا تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بس 1-2 مہینے دیں مجھے, آئی ول گیٹ بیک ٹو یو. اور وہاں سے پھر شروع ہوا. ایک میری پرانی کولیگ تھی, اس کو میں نے پکڑ لیا, اور پھر میرا ایک بڑا اچھا دوست تھا جو کہ آلریڈی فوڈ فوٹوگرافی میں کافی تھا. تو میں نے کہا چلو یس. اینڈ دین امائمہ, اس کو میں نے نہیں کانٹیکٹ کیا تھا, اس کو HR نے خود کانٹیکٹ کیا تھا. اور دین وی بیکیم اے پارٹ آف دس نائس ٹیم. اور اس میں یہی ہے کہ میں اس کو ہیڈ کر رہا ہوں بیسکلی. امائمہ از دا گرافک ڈیزائنر, شی از دا لیڈ آن دیٹ. And there's a creative manager who does all the community engagement, all the postings, and there's a content creator جو کہ shoots وغیرہ میں. اور I just look for new avenues to market better لوفالوجی کو کہاں لے کے جاؤں. Since it's a group of brands, it's not just one brand, so we are basically catering to all of them. It's Lofology, it's the 108 Hotel, it's the new Pan Asian restaurant, Sesame and Soy. اچھا, وہ جو اس کی بیسمنٹ میں جو پہلے ڈریگن سٹی ہوا کرتا تھا, تو وہ سارے ایک ہی بزنسز ہیں ان کے. اب تو لوفالوجی بہت ایکسپینڈ کر رہا ہے, F11 آ گیا, 5 برانچز ہو گئی ہیں. اچھا, F11 میں, اور F11 ڈپلومیٹک, بلیو ایریا, اینڈ 2 ان لاہور. تو اچھا سین ہے, مزہ آتا ہے. مطلب آپ صبح جائیں اپنے آفس اور آپ کو کافی اور بریڈ کی اسمیل آ رہی ہو, آپ کافی پئیں اور آپ انجوائے کریں. تو اٹس گڈ. تو جو لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کو فری کھانا ہوتا ہے. کھانا تو ہمیں ویسے بھی فری ہے, لیکن سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ 50% ڈسکاؤنٹ ہے لوفالوجی میں ہمیں. تو وچ از نائس. 2 دوست ہیں میرے, کیا کہتے ہیں. سو جنرلی جب لوگ کہتے ہیں کہ کھانا فری ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ریسٹورینٹس کے اندر؟ کیونکہ آئی آلسو ورک لائک کچھ 1-2 ریسٹورینٹس کے اندر. تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ جب لوگ بولتے ہیں کھانا فری ہے, کہ مطلب کہ ریسٹورینٹ سب کھانا کھا سکتے ہیں, یا
ریسٹورینٹ میں کلیکٹیو کھانا ہوتا ہے فار دا. ہاں ریسٹورینٹس میں کلیکٹیو کھانا ہوتا ہے, اسٹاف کے لیے ایک سیپریٹ میس ٹائپ ایک مینیو ہوتا ہے. اچھا اچھا اچھا. تو وہ والا کھانا ہوتا ہے بیسیکلی. لیکن ہاں اگر آپ ایک کریٹیو ٹیم میں ہو, آپ کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہو, تو جو چیز آپ شوٹ کر رہے ہو obviously آپ کھا سکتے ہو. اچھا سو لیفالوجی میں آپ یہ کر رہے ہیں, اور لیفالوجی کے بعد آپ نے ہم اسٹارٹ کیا, تو لائک ہاؤ یو ور مینیجنگ ہم اینڈ لیفالوجی ایک ساتھ ساتھ. So that was the time when I had 3 jobs. 3 jobs? Yeah, so none of my employer needs to know that. شاید کچھ کو پتہ بھی ہوگا, لیکن ہاں I am disclosing کہ ہاں that time I had 3 jobs with Jahangir Tareen and then Lofology and then Hum. But Lofology and Hum News were like full time. تو Lofology میں صبح 9 بجے میرا دن شروع ہوتا تھا, 8 بجے میں اٹھتا تھا, 9 بجے دن شروع, 5 بجے تک Lofology, اس کے بعد ہم سے میں پھر 11 بجے نکلتا تھا یا 12 بجے نکلتا تھا, پھر سارا دن لائک 16-18 hours of work. سو لیکن میں نے پش کیا یار خود کو, میں دیکھ رہا تھا کہ میری جوانی کتنا پش کر سکتی ہے مجھے بیسکلی, تو میں نے پش کیا. اور لائک دس واز انٹینشنل ڈیسیژن کیا, میں دیکھتا ہوں کہ میں کتنا خود کو پش کر. یس اٹ واز انٹینشنل ٹو دا پوائنٹ کہ میں پہلا 1 ہفتہ اپنی سلیپ مینجمنٹ اور ڈاکٹر ہیوبرمین کی پوڈ کاسٹ سنتا تھا, اور اس میں دیکھتا تھا کہ یار میں اپنی سلیپ کو کیسے مینیج کروں. از اٹ اے میتھ کہ 8 hours آف سلیپ از ویری امپورٹنٹ, یا از جسٹ اینی تھنگ. پھر مجھے ملا کہ ہاں نا 7 hours آف سلیپ, شاید جھوٹ بولا اس نے, لیکن میں نے کہا ہاں 7 hours آف سلیپ از فائن, آئی ایم ڈوئنگ گڈ, ٹھیک ہے. تو شروع ہوا, ہاں میں نے خود کو لٹرلی آئی ٹک اٹ ایز این ایکسپیریمنٹ اینڈ آئی ڈیلیورڈ. میں نے ہم کے لیے اتنا شاید کچھ نہ کیا ہو, لیکن وہ شاید ابھی بھی مجھے اچھے لفظوں میں یاد کریں گے, کچھ نہ کچھ تو کیے ہی. ویری کول ویری کول. سو وٹ آر دا نیو پلانس؟ نو ہارڈ اینڈ فاسٹ پلانس برو. دنیا اور زندگی آپ کو ایسے ٹویسٹ دے گی. آج کل کے لائک وٹ اباؤٹ لائک کانٹینٹ وغیرہ, اور جنرلی بیکاز لائک یو اب انٹریکشن تو مل گئی ہے, بٹ جنرلی لائک how you're thinking, are you thinking to utilize in any way if you are thinking کہ ہاں like یار کل ہی واصف سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا یار واصف جی I think it paid off, اور لیکن اس نے مجھے ایک ایڈوائس دی کہ یار do not force yourself, مطلب if you don't want to do it just don't do it. کیونکہ لوگ پش کریں گے کہ یار ہاں فالوورز آ گئے ہیں, یہ کر لو وہ کر لو. ہر رات کو شاید 1-2 میسیجز بھی ولاگ اپلوڈ کرنے سے پہلے آ جاتے ہیں کہ یار ہم تو انتظار کر رہے ہیں. لیکن آئی تھنک میں اس چیز کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لوں گا, اور یہ ولاگز جو ہیں آئی تھنک فور میرے لیے یہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا, اور کافی چیزیں سیکھی میں نے, اور میں آگے بھی سیکھوں گا شاید کچھ نہ کچھ کر کے, اور ڈیلی اس میں مجھے ایک ایکسپیرینس بھی مل گیا. لیکن دس از ناٹ وٹ آئی ول ڈو آل دا ٹائم, مطلب بینگ اے کریٹر آئی ہیو ٹو ڈو نائس اسٹف, اور ابھی تک تو میں نے کسی کو کچھ دکھایا ہی نہیں ہے. ابھی تو میں سر ابھی تو وہ لٹرلی دا ٹپ آف آئس برگ ایستھیٹکس اور وہ سارا کچھ جو میں ایکچولی کرتا ہوں وہ تو میں نے ابھی تک کسی کو نہیں دکھایا ہے, جو کانٹینٹ کریٹر کرتا ہے بیسکلی. تو میں اس طرف جا رہا ہوں بہت جلد, اور کافی کچھ آ رہا ہے. لائک تھنکنگ آف پلاننگ لائک ان ٹرمز آف ایک تو کافی لوگ پاکستان سے نا دبئی موو ہو رہے ہیں, اسپیشلی کریٹرز اور ہماری انڈسٹری کے لوگ. اور دوسرا کبھی لائک وٹ از یور اوپینین اباؤٹ یوٹیوب لینڈسکیپ؟ ڈو یو فالو نیوز وغیرہ ان جنرل کہ کیا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہیں لوگ؟ آر یو تھنکنگ کہ مجھے جانا چاہیے, کچھ کرنا چاہیے, کبھی زندگی میں سوچا کرنا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے؟ لائک وٹ آر دی آنسرس فار دیز؟ یار ایک ٹائم تک تو میں سوچ رہا تھا پچھلے سال تک کہ میں ان کیفیز کے لیے جو کچھ کر رہا ہوں یا ہاسپٹیلٹی گروپ کے لیے میں جو کچھ کر رہا ہوں تو شاید میں ایسے کروں ایک ٹائم پہ کہ ایک پورٹ فولیو بناؤں اور میں دنیا میں کافی جگہوں پہ وہ بھیج دوں. تو شاید کوئی ایک تو ایسا بندہ ہوگا جو مجھے کہے گا کہ ہاں جو تم وہاں کر رہے ہو تم یہاں پہ بھی ہمارے لیے بھی کر لو, اور میں یہاں سے نکلوں کسی طرح سے. لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے کافی لوگوں کے میسیجز بھی آئے ابھی ریسنٹلی ان کچھ ہی دنوں میں, سعودیہ سے, دبئی سے, آگے پیچھے کہ آپ آئیں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں ایسے ویسے. لیکن اسٹل نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز. آئی ایم ویری کمیٹیڈ ٹو کریٹنگ کانٹینٹ فار دس ایئر. یہ سال میں خود کو دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ, اور زیادہ سے زیادہ کانٹینٹ بنانا چاہتا ہوں, اور ڈفرینٹ چیپٹرز میں اس کو لے کے آنا چاہتا ہوں. تو بائی دا اینڈ آف دس ایئر آئی مائٹ ہیو اے گڈ آئیڈیا اباؤٹ واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو نیکسٹ. اب مجھے کافی لوگ کہہ رہے ہیں ٹک ٹاک پہ آ جاؤ, یہ کر لو وہ کر لو. مونیٹائزیشن ان چیزوں کے بارے میں کبھی اتنا زیادہ میں نے فوکس نہیں کیا, لیکن ہاں
اب تمہیں فالو کرنے کے بعد تھوڑا کریٹر اکانومی کو اسٹڈی کرنے کے بعد آئی تھنک سم تھنگ لائک دس شوڈ بی لائک اے بٹ آف پارٹ آف مائی لائف ناؤ. مطلب ایک پروجیکٹ ہے جو کہ آن گوئنگ چلتا جا رہا ہے یہ والا, اور باقی آپ اپنی چیزیں کریں, ایکسپیڈیشن اور نیو چیزیں آپ کر رہے ہو. سو یہ پلانز. ویری کول. اینی تھنگ کچھ ایسا ہو جس کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہو, اس کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہو؟ یار میں کل رات کو ایسے بیٹھ کے سوچ ہی رہا تھا کہ میں کیا باتیں کروں گا, پہلی دفعہ کیمرے پہ آ رہا ہوں, اس طرح سے بات کر رہا ہوں, تو آئی تھنک آئی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ آلموسٹ اے لاٹ آف اسٹف, اینڈ پیغام بھی میں نے دے دیے ہیں چھپی چھپی باتوں میں اپنی یوتھ کو اور سب کو کہ یار اتنا سیریس نہ لیا کرو, صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا. تو باقی یار زندگی ہے, چلتی رہے گی, کسی کے لیے رکے گی بالکل بھی نہیں. بالکل وہی چیز ہے, اور مزہ آیا. مجھے مزہ آیا. آئی تھنک ہم نے کافی چیزیں کور کر لی ہیں, آلموسٹ سبھی کر لی ہیں. باقی تھینک یو سو مچ, آپ آئے ہیں. اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آخری کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے ہماری جو ہے یوتھ کو, میری یوتھ کو یہ پیغام ہے کہ جس چیز کو پوری شدت سے چاہو تو پوری کائنات اس کو تم سے ملانے میں لگ جائے گی, تو بس پیچھے نہیں ہٹنا, کرتے جاؤ, اور لٹرلی ڈسپلن از دی کی. انشاءاللہ. سو میرے لٹرلی مجھے انسپریشن ملی ابھی جو انہوں نے بولا کہ 3,000 سے 60,000 میں. یس سر. اور پتہ ہے آئی تھنک اس بارے میں شاید میں بات کروں گا. خیر ہم کنکلوڈ ہی کر رہے ہیں کیونکہ میرے لائک جو مجھے دیکھتے ہیں ریگولرلی ان کو پتا ہے کہ میں کنکلوڈ کرتے کرتے ایک گھنٹہ اور گزار دیتا ہوں. ٹھیک ہے, کہ میرے ذہن میں کچھ آتا ہے نا بات کرتے ہوئے. یار میں اسٹوریز کھولتا ہوں نا آج کل, ایٹ لیسٹ 4-5 لوگ مجھے نظر آئیں گے جنہوں نے اپنی ویڈیو شیئر کی ہوں گی, جن پہ لائک 100K ہو گئے ہوں گے, 200K, 500K, 1 ملین, اور انہوں نے شیئر کی ہوں گی. اور ریگولرلی مجھے نظر آتا ہے یہ کہ لوگ ریچ بھی شیئر کر رہے ہیں, یا ریچ شیئر کریں کہ او اس پہ ملین ہو گئے, اس پہ لاکھ ہو گئے, اس پہ بھی لاکھ کر دو, یہ بھی ملین کر دو. کچھ لوگوں کے لیے تو اٹس امپورٹنٹ بیکاز ان کا پروفیشن ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہ بھی کریئر کے بہت اسٹارٹنگ میں, ٹھیک ہے, چلو مطلب مزہ آتا ہے یہ سوچنا کہ 1 لاکھ ویوز آ گئے, 2 لاکھ آ گئے, بٹ لائک سیلیبریٹنگ ایوری سنگل ڈے اس آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک اٹس ویری انہیلدی فار اے کریٹر کہ اسٹارٹنگ میں وہ فوکس کرے آن نمبرس اونلی. ٹرو یار. ویسے میں ابھی یہی سوچا تھا کہ میں نے ابھی تک نہ میں نے اس چیز کو مطلب بتایا ہے لوگوں کو, لوگ مجھے بتا رہے ہیں لیکن میں نے ابھی تک ایک بھی کچھ نہیں کیا. لیکن شاید میں کبھی ایک ویڈیو بنا لوں گا کہ یار میں بتاؤں گا کہ ہاؤ دس جرنی ہیز بین, اور وہ سارا کچھ وہ تو بنتا ہے, وہ تو ہے بنتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ابھی تک میں نے نہ کبھی ریچ شیئر کی, نہ میں نے کبھی وہ ویڈیوز شیئر کی. اور آئی تھنک وہی آئی جسٹ وانٹ اسٹے ہمبل, آئی جسٹ وانٹ اسٹے اے بٹ ڈفرنٹ. جس چیز کے بارے میں واصف مجھے کہتا ہے کہ یار میں تمہاری وجہ سے وہ کرتا ہوں, تو آئی تھنک دیٹ شوڈ اسٹے ویری نیچرل اینڈ ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. تو باقی آئی ڈونٹ تھنک دیر از اے پوائنٹ, میں تھوڑا سا ڈفرینٹ شاید رہنا چاہ رہا ہوں یا نہیں, آئی ہیو نو آئیڈیا. اچھا رات کو دوست آتے ہیں اور پھر ایک دم سے لائک آئی ڈونٹ نو دس از دس سم کائنڈ آف لائک این اوور نائٹ تھنگ فار می, جو مجھ سے ایبزارب شاید نہ ہو, نہیں لیکن وہ مجھے آ کہتے او انفلوئنسر بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ, تو اینڈ آئی ہیٹ دیٹ مین, آئی ہیٹ دیٹ. میرے دوست نا, میں ویسے بھی رپلائی نہیں کرتا تھا, میرے اب دوست بولتے ہیں او بھائی اب انفلوئنسر بن گیا یہ. یار تو یار یہ چیز بڑی میوچول ہے مطلب, لیکن آئی ڈونٹ لائک اٹ مین. آئی ڈونٹ تھنک سو اٹس اوور نائٹ, کیونکہ اوور نائٹ لائک تب ہوتی ہے جب, اور اوور نائٹ میں ہونا میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن وہی بات ہے, وہ ایمان غازی کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ اوور نائٹ سکسیز لائک ایک ہی رات 2 راتوں میں جو سکسیز ہوتی ہے وہ اس انسان میں نا تھوڑی سی پرسنالٹی لیک کرتی ہے, جو اوور ٹائم آپ بہت ٹائم لگا کر جب آپ کرتے ہیں اوور ٹائم سکسیز جو ہوتی ہے اس کے اندر آپ کی پرسنالٹی بلڈ ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. اور آپ کی جو سکسیز ہے وہ لگ رہا ہوگا کافی لوگوں کو, جس طرح میں بات کروں بھائی 1 مہینے میں 1 مہینے کے اندر 8 سال لگے ہیں اس 1 مہینے کے لیے. That's very important. And then there was like a whole series that I made نا, تو جب اس ویڈیو پہ لوگ آ رہے تھے تو انہوں نے پوری سیریز دیکھی جا کے, اور میری پرانی ویڈیوز جو 10K پہ بھی شاید نہیں تھی, وہ 100K پہ بھی چلی گئیں. تو لٹرلی پیپل انجوائڈ آل آف دیم, اور انہوں نے مجھے میسیجز بھی کیے کہ یار ہم نے پھر پوری سیریز دیکھی اور ہم نے سارا کچھ بڑا انجوائے کیا. تو آئی ایم گلیڈ کہ میں نے وہ پورا سیریز اس کو لے کے آیا, اور اس کی پھر لاسٹ ویڈیو. اور آپ سوچیں یہ کہ آج سے 100 سال کے بعد, ٹھیک ہے, کسی نے اگر سوچا کہ یار 2024 کے الیکشنوں میں کیا ہوا ہوگا,
اور وہ کہیں گے, اور ہسٹری میں اس نے لکھنا ہوگا, وہ بولیں گے یار کہاں کہاں پہ کہاں پہ ڈاکیومنٹ ہوا ہے, یار یہ بندہ اس کے ساتھ تھا بالکل, اس کی ویڈیوز سوچیں لائک ہسٹری میں استعمال ہوں گی کہ ویڈیوز بائی عزیر. لیٹس سے 20 ایئرز بعد علی ترین الیکشنز میں آتا ہے اینڈ دین ویسے مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس کو اس سے زیادہ مشہور کر دیا. انڈیا سے بھی لوگ اس کو جاننے لگے ہیں, انڈیا سے اتنے لوگوں نے میسیجز کیے ہیں یار مجھے نہیں پتا علی ترین کیسا ہے لیکن ہی لکس ویری گڈ, یہ وہ. میں نے کہا ٹھیک ہے, اور میں نے اس کی بھی فالوورز دیکھے علی ترین کے 110K سے تقریباً 115 تک 5,000 مل ہی گئے تھے اس کو. 5,000 سپر فینس, یس سر, ویری کول. اور آئی تھنک جو کیٹلاگ افیکٹ ہوتا ہے, آئی ڈونٹ نو اس کا کوئی نام ہوتا ہوگا یا نہیں ہوتا ہوگا, ہم لوگ اس کو کیٹلاگ افیکٹ کہتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر نا لوگ جاتے ہیں, پہلی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں سب کو لنک بھیجتے ہیں, دوسری ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں سب کو لنک بھیجتے ہیں. پہلی ویڈیو پہ 6 ویوز آتے ہیں, دوسرے پہ کم ہو جاتے ہیں, تیسری پر بہت کم ہوتا ہے, چوتھی پر آتے ہی نہیں ہیں. تو کرتے 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 کم ہوتے رہتے ہیں. لوگ پھر ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں, میکسیمم 10 ویڈیوز لگا کے چھوڑ دیتے ہیں یا پھر 20 لگا لیتے ہیں. لیکن کیٹلاگ افیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوالٹی کام ڈیلیور کرتے رہو وداؤٹ ایون شیئرنگ ود پیپل, لائک جنرلی شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ, لیکن اتنا ٹائم تک کرو کہ ایک ویڈیو کوئی دیکھے اور ایک ویڈیو یہاں ہوگی جو بلو اپ کرے گی, اور پھر لوگ آئیں گے اور پوری ویڈیوز دیکھیں گے, کیٹلاگ پڑا ہوگا پورا. اور سبسکرائب وہ تب کریں گے, انہوں نے آپ کو فالو تب کیا جب انہوں نے کہا پوری سیریز پڑھی ہے, ایک ویڈیو کوئی وائرل نہیں ہوئی اس کی. 100% I believe that. So that's the catalog effect. اور یہ اگر آپ کی اس میں دیکھیں لائک بڑا کلیئر ہے کہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی, اس پہ لوگوں نے کہا کہ اچھا تو پوری سیریز ہے اور دیکھیے مزہ ہے یار یہ ویڈیو دیکھیے. مطلب اور بھی لوگوں کی ملینز میں ویڈیوز گئی ہیں لیکن اتنے زیادہ فالوورز نہیں ان کو ملے جتنے مجھ پہ اللہ نے کرم کیا. پلس اگین کیٹلاگ افیکٹ آلسو وہاں پہ بھی وہ لائک کرتے ہیں. مزمل بھائی جو ہے وہ 10 سالوں سے کانٹینٹ بنا رہے ہیں, لیکن تھاٹ بیہائنڈ تھنگز ہے جس نے ان کی وہ لائک کیا کہتے ہیں اس کو آئیڈینٹی کہہ لیں ان کی بن گئی ہے, یا ان کو شو کیا ہے کہ ایز کہ یہ. مجھے بھی لگتا ہے کہ نا ہر آرٹسٹ کا ایک بریک تھرو پوائنٹ ضرور ہوتا ہے, تو شاید وہ آپ کا ایک چھوٹا سا بریک تھرو ہوتا ہے جو آپ کو ایک دفعہ ضرور اٹھائے گا. اور مجھے ہمیشہ سے اس بات پہ یقین تھا کیونکہ مجھے واصف نے بھی کہا تھا, اس کی بھی جو فرسٹ ویڈیو تھی انڈیا والی تھی نہیں برڈ آئی لاہور, وہ بہت مشہور ہو گئی تھی, اور اس ایک ویڈیو نے اس کو مطلب اس کی گیم اٹھا دی تھی ایک دفعہ. تو مجھے اس بات کا تو علم تھا کہ ہاں دیر ول بی جسٹ ون ویڈیو بٹ آئی نیڈ ٹو کیپ آن ڈوئنگ, اپنا کیٹالاگ پورا کروں, اور جب اللہ کی مرضی ہوگی تو انشاءاللہ وائی ناٹ. بالکل زبردست. یس بیسٹ آئی گیس. اب جاتے ہیں تھوڑا کنکلوژن کی طرف. باقی تھینک یو سو مچ ظاہر, آئی ریئلی اپریشیٹ آپ نے ٹائم نکالا, آپ آئے ہیں. آپ میں صرف انسان ہیں جیسے ہمیں پتہ ہے, لیکن آپ آئے, آپ نے ٹائم نکالا, مینیج کیا. باقی تھینک یو گائز فار واچنگ. اگر آپ کو پسند آئی ہو, امید آپ کو پسند آئی ہوگی. پہلی بات یہ لائک ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں خان صاحب کو, یہ بھی کرتے ہیں خان صاحب کو. ہمیں لڑائی نہیں کرنا پلیز, گالیاں نہیں دینا پلیز, معافی کر دیں. اور اگر آپ جسے پسند کرتے ہیں اسے کرٹیسائز کریں گے تاکہ وہ بہتر انسان بنے یا بہتر پارٹی بنے, جو بھی بنے. اور اگر آپ کو پوڈ کاسٹ پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے, لائک کمنٹ سبسکرائب سب کچھ جو ہوتا ہے وہ کریں. اور سب سے اوپر ڈسکرپشن میں پیٹریون کا لنک ہے, اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس چینل کو کہ جو میں کر رہا ہوں وہ میں کرتا رہوں فار دا لانگ ٹرم. اور اس کے ساتھ ساتھ دیٹ واز اندر ایپیسوڈ آف آل اوور دا پلیس. میرا نام ہے قیام ساجد, میرے ساتھ ہے محمد عزیر حمزہ خان. اللہ حافظ.